پھر بہار عید ہے، اللہ کا احسان ہے، پر مسرت ہے مسلمان، عید کی کیا شان ہے، پر مسرت ہے مسلمان، عید کی کیا شان ہے، شان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہماری مرکزی مجلس شورا کے نگران، مدنی چینل کے ہمارے مبلغ حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت قدم القدسیہ، آپ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور قبلہ نگران شورا کے یوں کہہ لیجئے کہ ان کے ساتھ ساتھ یہ نشریات ہماری آگے بڑھتی جائے گی۔ مہمان ہیں آج، اور مہمان آتے رہیں گے، اور نئے بھی جو ہے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اور اپنے یوں کہہ لیجئے کہ اپنی آل اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ تشریف لائیں گے، اور بچوں کے ساتھ بھی ایکٹیویٹی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج کے اس دن کے اندر جس طرح مدنی چینل کی اسکرین پر ہمارے مہمان جو ہے وہ آتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے، تو یوں ہی نیکی کی دعوت پر مشتمل اور خوش طبعی تفنن، اور اس میں بھی دین اسلام کا ایک پیغام، ایک بات یہ سیکھنے کا انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن میں اللہ کریم اپنے جن بندوں پر خاص فضل فرمائے، جن بندوں پر خاص کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نگران شورا ماشاءاللہ مدینہ ہال میں ہے، میں نگران شورا کو دیکھ رہا ہوں، نگران شورا بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ آپ بھی نگران شورا کی زیارت بھی کریں گے اور ان کے مدنی پھول بھی سنیں گے۔ یہاں پر الحمدللہ یہ سوالات موجود ہیں، کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت قدم القدسیہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو ان کے لیے بھی ایک انویلپ یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ نگران شورا ماشاءاللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ماشاءاللہ، عید مبارک، عید مبارک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ تمام عاشقان رسول کو 1441 سن ہجری کے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس اہم ترین موقع کو ہمارے لیے برکتوں کا، راحتوں کا، رحمتوں کا سبب اور ذریعہ بنائے، آمین۔ ماشاءاللہ ہمارے سلمان بھائی نے ویسے ہی آپ کو ایک زبردست اور بھاری بھرکم انٹروڈکشن دے ہی دیا ہے کہ کس طرح ہم آج اپنی نشریات کو لے کر چلیں گے۔ اور ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے بھی عید کے دن کے لیے یہ پہلا موقع ہے کہ عید کی صبح صبح ماشاءاللہ نشریات کرنے کا موقع مل رہا ہے، واہ، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آپ تک اچھی، عمدہ، اہم اور نیک باتیں اور دنیا اور آخرت میں کام آنے والی باتیں آپ تک پہنچا سکیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ذریعے وابستہ رہیں۔ جیسا کہ عبدالحبیب بھائی کے تعلق سے بھی انہوں نے کہا، ذرا وقتاً فوقتاً اسلامی بھائی آتے رہیں گے، ہم ان سے مختلف موضوعات پر بھی ڈسکشن کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ نعت خان اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایسا میں آج ایک بات سے چاہ رہا ہوں، ارے آپ تو روزانہ یہی ہوتا ہے کہ میں آج ایک بات سے کچھ کرنا چاہتا ہوں، بس جی کیا کروں، بات ہوتی ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں ایک تو نہیں ہوتی، بہت ساری ہوتی ہیں۔ بہرحال تو آج کے اس بابرکت دن میں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی صدائیں ہیں، ہم اللہ کریم سے جنت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ کریم اپنے محبوب کی شفاعت سے ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ دیکھیں نا، یہ یقیناً جنت کی نعمت کا یہ معاملہ ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اللہ اللہ، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ ایسا ہی ہے، تو فرمایا گیا کہ دودھ سے زیادہ سفید، سبحان اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اب دودھ سے زیادہ سفید کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اب شہد سے زیادہ میٹھی چیز کیا ہوتی ہے؟ ہائے ہائے، شہد سے زیادہ میٹھی چیز اللہ اللہ، تو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ ہائے ہائے، اب برف ٹھنڈا کرنے کے لیے برف ہوتی ہے، ہاں جی، تو ایک بار پیے گا نا، کبھی اس کو پیاس نہ لگے گی۔ سبحان اللہ، تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہے کہ یہ جنت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا مظہر اس کو بنایا ہے، سبحان اللہ، جس سے وہ راضی ہوگا اس کو وہ جنت عطا فرما دے گا۔ آپ نے کہا کہ مزید، تو میں یہی اس پر سوچ رہا تھا کہ قیامت مطلب جب سارا معاملہ ہو جائے گا تو جنتی جب اپنے رب کا دیدار کریں گے، اللہ اکبر، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے نا، سب سے بڑی نعمت جنت یہ ہے، جنت میں رب کا کریم دیدار، اللہ، دیدار، اور اس میں بھی درجے ہوں گے، کس کو کتنے وقفے سے دیدار ہوگا، یہ اپنے اپنے درجے ہوں گے، اپنے اپنا مقام ہوگا، سبحان اللہ۔ تو جنت میں رب کا دیدار، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے گا۔ یہ تمام تر عطاؤں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کچھ اور بھی تمہیں چاہیے جو میں تمہیں دوں، اللہ، کچھ اور بھی تمہیں چاہیے جو میں تمہیں دوں۔ میں یہاں ایک ذوق کی چیز محسوس کر رہا ہوں ایسا، آپ دیکھیں کہ ہم بھی دنیا میں نا کسی کو پوچھتے ہیں ابھی کچھ اور چاہیے آپ کو، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہماری ایک کیپیسٹی ہے، ہماری ایک جسے یوں کہہ لیں کہ ایک جو بھی سچویشن ہے، کرائٹیریا ہے، اسی کے اندر ہی ہے۔ اب کوئی بندہ بولے مجھے ہیلی کاپٹر لا کے دے دو، تو ہیلی کاپٹر میں تو میرے گھر پہ آنے والے مہمان کو پرووائڈ بھی نہیں کر سکتا، یا کچھ بھی ہے، تو ہمارا ایک کرائٹیریا ہے۔ مہمان آئے گا کیوں آپ کے گھر پہ جو ہیلی کاپٹر مانگے گا؟ ایسے ہی تھوڑا سا خیال آ رہا ہے، کیوں خالی آپ ٹینشن دے رہے ہیں ہمارے وہ۔ اللہ خیر فرمائے۔ چلیں، بہرحال کوئی ایسی چیز کی بنا ڈیمانڈ کرتا ہے جو اویلیبل نہیں ہے، یا جو بنا اویلیبل نہیں کر سکتا، یہ ہمارا کرائٹیریا ہے۔ لیکن اللہ کریم کی ذات، ما کان عطاء ربک محظورا، بیدہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے، اور اس کی عطا پر کوئی روک بھی نہیں ہے، جس سے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ایسا جب وہ عطا فرمانے پر آئے گا تو کیا کیا عطا فرمائے گا، اللہ اللہ اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت شامل علیہ تو جنت میں جائیں گے۔ وہ ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو جہنم میں ڈالنا ہوتا تو اسے رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ تو اللہ کریم نے ہمیں رمضان جیسا پیارا مہینہ دیا، بس ایک کاش کہ ہم اس رمضان میں کی گئی کوششوں کو سنبھالنے میں اور اس کا احساس باقی رکھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ آمین آمین۔ تو انشاءاللہ ناظرین کی کالز بھی لیں گے، جی بالکل، اور اسلام بھائی بھی آئیں گے۔ تب تک انشاءاللہ ہم کچھ سلمان بھائی سے ہی، اور سلمان ہم سے باتیں کریں گے، لیکن سنتے ہیں پہلے ایک پیاری سی نعت۔ واجب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ باغ جنت میں نرالی چمنارائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمنارائی ہے، باغ جنت میں، باغ جنت میں نرالی چمنارائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمنارائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، باغ جنت میں، اور ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے،
جمال جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے باغ جنت میں اور باغ فردوس کھلا فرش بچھا عرش سجا باغ فردوس کھلا فرش بچھا عرش سجا ایک تیرے دم کی یہ سب انجم نارائی ہے ایک تیرے دم کی یہ سب انجم نارائی ہے باغ جنت میں اور اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے باغ جنت میں نرالی چمنارائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے باغ جنت میں ماشاءاللہ سبحان اللہ، جنت کی باتیں ہو رہی تھی، باغ جنت کا کلام سنا، واہ جی واہ، سبحان کیا بات ہے۔ اللہ شہن شاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جہاں یوسف باپو ہونا وہاں تبرکات ہوتے ہیں، اللہ اللہ، کیونکہ سید خود ہی سراپا تبرک ہوتے ہیں، اور سیدوں کی تو کیا بات ہوتی ہے۔ آج ہمارے سید یوسف باپو یہ کچھ تبرکات لے کر بھی آئے ہوئے ہیں، تحفے ہیں، یہ عیدی میں دیں گے باپو، کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ آپ عبدالحبیب بھائی کے پروگرام میں تو بتاتے رہتے ہو، آج عبدالحبیب بھائی ہمارے پروگرام میں آئیں گے باپو، ان کے بچوں کے سمیت لیں گے اب ان کو۔ جو بچے آئیں گے ان کے لیے مدینہ شریف کے بسکٹس وغیرہ بھی ہیں، اور یہاں پر جو ہمارے مہمان آئیں گے ان کے لیے مدینہ شریف کا عطر ہے، 14 مبارک پانیوں کا مجموعہ ہے، تسبیح مدینہ ہے، مسجد نبی شریف کے قالین کا پیس ہے۔ انشاءاللہ یہ سارے تبرکات جو ہم اپنے آنے والے مہمانوں کو انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ ہم کچھ سوالات کا سلسلہ بھی رکھیں گے اپنے پروگرام میں، اور میں امیل سنت کی بارگاہ سے کچھ عیدی بھی لایا ہوں، تو انشاءاللہ وہ نوٹے دیں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جوابات ملتے رہیں گے، ہر جواب پر ایک عیدی ملے گی اللہ انشاءاللہ، اللہ، ہیں؟ سبحان اللہ، اور جانے والوں کو انشاءاللہ ہم تحفہ دیں گے اللہ کی رحمت سے۔ جی کالز دیں۔ میرا نام محمد بلال رضا تاری مدنی میں چنگ سری سے عرض کر رہا ہوں۔ بہارے اس سلسلے میں ماشاءاللہ نگران شورا کی آمد مرحبا۔ نگران شورا سلمان مدنی بھائی، تمام مدنی چینل کے عملے، اراکین، تمام دعوت اسلامی والوں کو، بالخصوص امیر اہل سنت اور ان کی آل اولاد کو میری جانب سے عید مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اراکین شورا کو، تمام دعوت اسلامی والوں کو، امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ اور ان کی آل اولاد کو شاد و آباد رکھے۔ ماشاءاللہ، تقبل اللہ منا و منکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، عید مبارک کہنے کا، آپ کو بھی عید مبارک ہو۔ جی کال دیں۔
माशाल्लाह निगरान शुरा आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और सलमान भाई और दीगर इस्लामी भाइयों को भी मदनी चैनल के तमाम इस्लामी भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्मार्ट तारियान से बोल रही हूँ। प्यारे प्यारे निगरान शुरा, आपको ईद मुबारक हो। आप हम घर वालों की तरफ से प्यारे प्यारे बापा जान और सुमैया बाजी को ईद मुबारक कहिएगा। इंशाल्लाह खैर मुबारक। ये बार बार सुमैया बाजी का आप लोग तस्करा करते हैं। सुमैया बाजी का दिल बहुत करता है मदनी चैनल में आने का। ये जब से वो शुरू हुआ है ना वो मरियम की बातें, हाँ जी, तो बस वो अब वो ऐसे मौके पे शुरू हुआ कि जब इसका आना बंद हो गया, अल्लाह अकबर। तो वरना ये लगता है ये भाग भाग कर अभी तो होता था मदनी चैनल पर सुन रही होगी कि आने नहीं देते, तो अब वो थोड़ी बड़ी उससी हो गई है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एहतियात करें, अल्लाह खैर फरमाए। तो आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अमीर सुन्नत को भी अल्लाह की रहमत से याद रहा तो मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सलमान भाई, हाँ जी, हाँ जी, आप हैं आज हमारे साथ बहुत देर तक। जी जी, मैं तो बिल्कुल साथ हूँ। कुछ खिलाना पिलाना भी होगा या बस ऐसे ही रखेंगे? जी, मैं तो पहली दफा आया हूँ आपके प्रोग्राम में आया हूँ, प्रोग्राम करने के लिए आ गया हूँ। अल्लाह अल्लाह। कुछ खिलाते पिलाते हैं या ऐसे खाली बिठाते नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल खिलाते भी हैं पिलाते भी हैं। मैं पिछले दफा आया था तो आपने आगे टेबलें वगैरह रखी थी, हाँ जी। तो सर लगता था कि आगे टेबलें होती है तो कुछ टेबलों पर रखने को। नहीं, आप साइड पे रखी हुई हैं। आपने टेबलें ही नहीं रखी है। नहीं नहीं, साइड पे रखी हुई हैं। ना होगी बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं, ऐसी बात कुछ है बांस और ठीक है, बांसुरी कर मैं रहा हूँ, लेकिन ये मेजबानी आपकी है। नहीं, ये बिल्कुल मिलेगा इंशाल्लाह। आगे पीछे मालूम कर लेना, हाँ जी, हाँ जी। मिलेगा ना? जी जी बिल्कुल। बच्चे आएंगे, बच्चे बेचारे क्या खाएंगे पियेंगे? बच्चे आएंगे और सामान भी आ जाएगा इंशाल्लाह जी। अच्छा, आपने बच्चों के साथ साथ आएगा। हाँ जी, हाँ जी। चले ठीक है। चले नाज़रीन, माशाल्लाह हमारे अब्दुल हबीब भाई को हम मरहबा कहते हैं। सुभान अल्लाह। सुबाह बाजी भी आई हैं। वालेकुम अस्सलाम। इश्कात, इश्कात बाजी, सुभान अल्लाह। तशरीफ रखिए अब्दुल हबीब भाई। माशाल्लाह। मदनी भाई आप भी आइए, मुश्तबा भी आ गए। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बाजी ईद मुबारक। बाजी कैसी हैं आप? ईद मुबारक। आप बोल दें ईद मुबारक। ईद मुबारक बोल दो। अरे वाह जी। ईद मुबारक। जोर से बोलो ईद मुबारक। जोर से बोलो ईद मुबारक। देखो आप नजर भी आ रही है, देखो बोलो। अरे वहाँ आ रही है। बोले ईद मुबारक। ईद मुबारक हो। खैर मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मिशकात का आजकल फेवरेट प्रोग्राम मरियम की बातें, वो कह रही मरियम की बातें यही होता है। आप आओगे मरियम की बातों में? हाँ आप देखती हो ना, बताओ। इस्कात बाजी, बोले हाँ आऊंगी। इस्कात बीबी, अरे हमको देख लो। बोले ईद मैं आऊंगी। आऊंगी अल्लाह अल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। आपको असल में हमको देना पड़ेगा चंद दिनों के लिए हमारे आबिद बापू की सुपरविजन में। माशाअल्लाह। ये आबिद बापू बुलवा लेते भाई मदीना में। हाँ माशाल्लाह। मदनी भाई आप कैसे हैं? माइक माइक सीधे माइक माशाल्लाह। लगाओ। मुश्तबा बेटा आप कैसे हैं? चले माशाल्लाह। आप सुनाइए ईद की नमाज, ईद के बाद कहाँ कहाँ जाना हुआ? हाँ ईद की नमाज पढ़ाने का मौका मिला हमारी फैज़ान कुरान मस्जिद में। फजर की नमाज भी वहीं पढ़ी और फिर ईद की नमाज भी वहीं पढ़ी, और उसके बाद फिर वालिदैन के पास कब्रिस्तान हाजिरी हुई। और इरादा था कुछ देर सोने का, लेकिन फिर नींद आई नहीं, फिर आप सिलसिले में हाजिर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। नींद तो आपको रात भर भी नहीं आई? रात भी नींद नहीं आई है? ये वैसे देखा गया है ईद के बाद, रमजान शरीफ के बाद, क्योंकि रूटीन हमारी सुबह जल्दी देर से सोने की थी। बहुत अचानक कोशिश की कि रात कुछ देर सो सके, लेकिन असल टाइम अभी शुरू हुआ है। 7-8 बज जाते थे, 7-8:30 सोते थे। तो मैंने कहा चले, बच्चों को भी कहा हुआ था, तो फिर निगरान शुरा ने चले। अच्छा कब्रिस्तान आप गए? कब्रिस्तान की क्या पोजीशन है? बहुत रश था कब्रिस्तान में, इतना रश था माशाल्लाह, और गाड़ियों की कतारें थी, और कब्रिस्तान में जाने वालों की भी लाइनें लगी हुई थी माशाल्लाह। ईद वाले दिन काफी आप इस तरफ तारिक रोड कब्रिस्तान, तारिक रोड जी जी माशाल्लाह, हर तरफ इज़ारे कब्रिस्तान में लोग ईद वाले दिन जाते हैं। इस बार तो खैर ईद की नमाज अब बड़ा खुल के हुई, तो अब वो जो एक थोड़ा सा लॉकडाउन सिचुएशन थी उसमें फर्क पड़ा, तो इसी तरह कब्रिस्तान में भी और दीगर जगहों पर भी लोग जा ही रहे हैं। मैं पिछले साल गया था कब्रिस्तान, मैं कब्र तक तो नहीं जा सका वाली साहब, बहुत रश था। मेवा शाह आपको पता है? जी मेवा शाह में तो खैर बहुत रश था, इतना ट्रैफिक था कि बहुत देर तक मैं ट्रैफिक में रहा, आखिर गाड़ी घुमाकर मुझे वापस आना पड़ा। बैठने मदनी भाई आप सुनाए बेटा, कैसे हैं आप? अच्छा आप भी अबू के साथ साथी साथी थे दादा जान दादी जान की,
اللہ تعالیٰ دونوں کو گھری کے رحمت فرمائے. آمین آمین آمین. اور آج تو میں عید میں بھی ہمارے یہاں نماز میں بھی فیضان مدینہ میں امیر سنت نے فلائٹ والوں کے لیے جو جی ہے کہ جہاز میں جو کرش ہوا اس کے لیے دعائیں کی کہ میں نے نیت کی تھی کہ وقتاً فوقتاً آج ہم ان کا میں نے تذکرہ کرتے میں نے آج جب ایک شہید کے گھر گیا تھا نا تو میں نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیں موت تو سب کو آتی ہے اور آنی تھی کبھی نہ کبھی تو آتی ہے، لیکن ایسی موت جس کے لیے پورا پاکستان دعائیں کرے. یعنی بڑی رات میں 29ویں شب دعائیں ہوئیں اور ہمارے مدنی شریف پر مدنی مذاکرے میں دعائیں ہوئی. میں نے ان کو یہ جملہ کہا تھا کہ مجھے بہت امید ہے کہ آج شاید عید کے تقریباً اجتماعات میں پورے پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی اس جہاز کے کریش ہونے والے مسلمانوں جو شہید ہوئے ان کے لیے دعا ہوگی. تو یہ بھی ایک سعادت ہوتی ہے نا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، ایصال ثواب کریں. تو ہمارے یہاں بھی عید کی نماز میں ان کے لیے دعائیں ہوئیں. اللہ پاک ان کو صبر دے. ہوا یہ کہ اگر ہم ان کے متعلق اگر بات کریں تو جیسے میں اپنی رات میرے گھر میں بھی ہم بات کر رہے تھے، ایسا لگتا تھا ہمارا کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا گیا. بالکل جیسے یہ وہ لوگ چلے گئے دنیا سے کہ ایسا لگتا ہے کہ جن کا یہ ایک خاندان نہیں تھا، یہ کروڑوں لوگ ان کے فیملی ممبر تھے. یہ ایک عجیب سا واقعہ ہو گیا اور میرا خیال ہے شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، اللہ کرے آخری دفعہ ہو کہ کوئی جہاز آبادی میں گرا ہے. ایسا ہی آبادی میں پیسنجر پلین آج تک پیسنجر پلین تو نہیں ہے. یہ بہت بڑا حادثہ ہے. کال دیں. مریم نے اصل میں مشکات نے لگائی ہے مہندی اور ابھی تک آپ نے پوچھا نہیں ہے تو وہ بار بار چینل پہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے. بتائیں، دکھاؤ مہندی دکھاؤ. اس طرف بھی ہے. ہاں جلدی دکھاؤ جلدی. ہاں ارے واہ، دونوں ہاتھوں پہ لگائی ہے. شاباش، ماشاء اللہ، بارک اللہ. مشکات آپ کو ایک نعت کا شعر بھی سنائے گی. یہ بھی ہے. ہاں انشاءاللہ. چلیں میں ایسا ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیں میں بھی ہوں تو کہوں گا تو کچھ نہ کچھ تو کہوں گا. آپ کو نہ بھی آپ اجازت لیتے ہیں، آپ کا بڑا پن ہے، آپ نہ بھی اجازت لو تو جناب آپ نے کیا کر لینا ہے. اللہ برکت دے. آپ دیکھیے رکن شورا کا عمل دیکھیں کہ آج عید کی نماز پڑھی ہے اور اپنے والدین کی قبر پر گئے اور بھی ایک تعداد ماشاءاللہ جاری، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جن کے یوں بولنے کے قبروں کے ان کے جو مرحومین تھے فوت شدہ ان کی قبروں کے نام نشان مٹ گئے. قبرستان اب جائیں نا جی آپ کو ملے گا. صحیح ہے. تو یہ ایک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک برکت بھی ہے ماشاءاللہ، ایک مذہبی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ کہ معمول ہے عبدالحبیب بھائی کا جانے کا. اور کل آپ نے جو کل رات میں ایک بات کی ہے نا جی، اس کا دیکھیں ایک مظہر سامنے آیا. آپ نے فرمایا تھا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو رشتہ داریاں نبھانا اور اپنے ساتھ یہ سکھائیں. ماشاءاللہ خود بھی گئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ ساتھ لے کر. ان کو پتہ ہے نا دادا دادی کی قبر پہ جانے کا کل یہ روٹین رہتی ہے. جی بالکل. ہماری قبروں پہ بھی آئیں گے نا ہمارے. یہ روٹین رہتی ہے اور یہ ہونا چاہیے. اور جن کی قبروں پر دعا فاتحہ کے لیے ان کے رشتہ دار جان پہچانے جاتے ہیں نا، غور کر ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں مٹا سکتے. یہ بھی بتا دوں میں، ورنہ مسئلہ یہ ہوتا ہے غور کر پھر ان کی قبروں کے نشان مٹا دیتے ہیں. جب کوئی آتا ہی نہیں ہے نا تو بھی وہ قبروں کے نشان مٹا دیے جاتے ہیں. کال لیں. ابھی ان سے آپ پوچھنا، خود ہی پوچھنا. محمد حسن رضا اتاری فیصلہ باد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ بہار عید اپنی برکتیں اور بہر اٹھا رہا ہے. اللہ پاک نگران شورا سلمان بھائی اور جتنے بھی اسلام بھائی موجود ہیں ان سب کو شاد و آباد رکھے. اس سلسلے میں مدنی بھائی اور مصطفیٰ بھائی کی آمد مرحبا. مدنی بھائی اور مصطفیٰ بھائی سے سوال ہے کہ عبدالحبیب بھائی نے آپ کو اس مرتبہ کتنی عید دی ہے، یہ ارشاد فرما دیں. مصطفیٰ بھائی اور مدنی بھائی سے سوال ہے کہ پہلے عبدالحبیب بھائی کافی ملکوں کا سفر کرتے تھے، گھر میں کم آیا کرتے ہوں گے اور اب گھر سے کم باہر نکلتے ہوں گے، کیسا محسوس کر رہے ہیں، اس تعلق سے ارشاد فرما دیں. اور عبدالحبیب بھائی سے سوال ہے کہ آپ کے بچوں کا نام میم سے ہے اور بچوں کے بچوں کا نام بھی میم سے ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. اب ہم اسی سوال میں کر دیتے ہیں ہم سب. میں ایک ہی کال میں اتنے سوال ہیں، آپ لوگ جائیں پھر. ابھی نگران شورا سے سوال نہیں کیا، مجھ سے بھی نہیں کیا، عمر بھائی سے بھی نہیں کیا. چلیں اپنی پھر باری آ جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ جناب. تو پہلے تو یہ لوگ جواب دینا بھائی. عیدی نہیں ملی پتہ نہیں ہے. عیدی تو مدنی دیتے ہیں، مطلب مدنی سے بھی بات گھر سے نکل ہی رہے تھے، پیسے ان کے پاس ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا پیسے دیں بھائی، سب کو عیدی دینی ہے. تو عیدی مل گئی نہیں مل گئی، یہ نیت ہوئی ابھی تک. مل گئی الحمدللہ. سب کو دے دیے. جی. اچھا یہ نہیں بتانا کتنی ملی ہے، حالانکہ پوچھا تھا انہوں نے عیدی کتنی ملتی. بتانا چاہیں تو بتا دیں. چلو نہیں بتائیں. چلو یہ صاحب بالکل اندر کی باتیں ہوں گی. اچھا یہ بتائیں، ابو 3 مہینے سے گھر پر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی. تو کوئی اچھی بتا دو. چلو یہ تو 3 مہینے سے گھر پر ہیں بیچارے.
ساری نماز جماعت سے ہو رہی ہیں, خود ہی گھر پہ سب مل جماعت سے ہو رہی ہے فیملی سب مل کے آپس میں مل کے سب جماعت کرا رہے ہیں. تراویح بھی سب ساتھ مل کے ابو کے ساتھ ایک گھر میں سب 20 رکعتیں پوری. پہلی بار اس طرح پہلی بار اتنی دفعہ قریب سے ایک دوسرے کو قریب سے. میں نے وہ کہا تھا نا اس سلسلے میں افطاری اور بہت ساری ہاں, وہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ بڑے دنوں بعد گھر والوں سے ملاقات ہوئی ہے, اچھے لوگ ہیں, مجھے معلوم ہوا. مگر یہ تو بہت زیادہ ملاقات ہو گئی, لمبی ہو گئی ہے اب تو باہر نکلنا چاہیے. خیر رمضان میں تو بہت کم رہی ہماری ملاقات. رمضان میں تو ظاہر ہے کہ کم ہی, جیسے تراویح میں ملاقات ہو گئی. افطار میں کوشش کرتا تھا کہ میں افطار گھر میں پہنچ جاؤں, کیونکہ یہاں تو آ نہیں سکتے تھے, تو مدنی چینل پر ہی ہم سب مل کے امیر علیہ سنت کی دعا میں اور شامل ہو جاتے تھے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ باؤنڈنگ بڑھ جاتی ہے گھر میں, اتنا ٹائم بچوں کے ساتھ اگر گزرے تو اللہ کی رحمت. لیکن آپ کے پروگرام بھی تھے نا عبدالحبیب بھائی, جی تو اس میں کافی انگیج ہو جاتا ہے. نہیں, وہ اصل میں مدنی مشورے مدنی کام, مدنی احتیاط. تو میں اصل میں نارملی جب اصل تو رمضان میں تو وہ سچویشن نہ رہی, پھر تو کافی باہر نکلنا ہوا. شعبان آلموسٹ گھر میں گزرا, تو اس میں بھی ماشاءاللہ ہمارے جیسے دلوں کی راحت سلسلہ تھا, رات لائیو تھا, تو گھر سے کافی چیزیں ہو رہی تھی. تو ہم نے گھر میں میری کوشش کی تھی کہ کمرے میں اپنے آپ کو لے جائیں, تو وہاں جا کے کام ہو, تو 7-8 گھنٹے بندہ رہ کے وہاں کام کرے اور پھر فیملی کو ٹائم دے, تو پھر ایزی ہو جاتا ہے. تیسرا سوال کیا تھا میرے بارے میں, کیا تھا؟ میم. ہاں, اصل میں یہ مدنی اور مشتبہ کا تو ہم نے رکھا, اور اس کے بعد پھر ذہن بنا کہ چلے میم سے مدینہ بھی ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی میم سے ہے. انہوں نے کہا جب ہمارا بھی میم سے ہے تو پھر اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں, تو پھر مشکات فاطمہ اور مشل فاطمہ اور اس طرح. الحمدللہ میم کی جو نسبت ہے وہ مدینہ شریف سے ہے. چلے ایک اور کال لیتے ہیں. محمد سے بھی ہے نا جی, پتہ نہیں ہم کو موقع قوم دے گی کہ نہیں دے گی. جی کال دیں. سید دلشاد عرض کر رہا ہوں رحیم ارکان سے. سب سے پہلے تو تمام اسلامی بھائیوں کو, مدنی چینل والوں کو, سب کو عید مبارک. خصوصاً عبدالحبیب بھائی کے لیے جو ہے نا عید کی بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں, قبول فرمائیں. تو عرض یہ کرنی ہے کہ الحمدللہ کل رات جو ہے نا میں نے خواب میں عبدالحبیب بھائی کی زیارت کی, اور وہ میرے گھر تشریف لائے. میرے گھر پہ چائے بھی پی, اور چائے پینے کے بعد جو ہے نا ایک دم میری آنکھ کھل گئی, اور میں گھر میں بستر پہ موجود تھا. عبدالحبیب بھائی سے عرض یہ ہے کہ خواب میں تو آپ تشریف لائے ہمارے پاس, تو ظاہری تشریف آوری کب ہوگی, یہ ارشاد فرما دیں. خواب میں ہی ڈیٹ لے لیتے نا بھائی, بزنس مین ہے بھائی, بغیر خرچے کا کام کرتے ہیں. علی چائے پلائی, آپ کو اچھا سا کھانا بھی خواب میں کھلاتے تو پھر شاید ظاہری طور پہ بھی آنے کا دل ہو جاتا. بہرحال بچی کو دیں, یہاں لا کے رکھیں. شاہد بھائی کے ساتھ بہت گھومے ماشاءاللہ. اچھا وہی ہیں. اچھا مدینہ سید دلشاد مدینہ شریف میں ہوتے ہیں. اچھا پاکستان آئے ہوئے ہیں. اچھا مدنی بھائی پہچان گئے. اچھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا عبدالحبیب بھائی, ہم نے کچھ آپ کے لیے سوالات تیار کیے ہوئے ہیں. اچھا ہم سے سوال کریں گے آپ, وہ بھی عید والے دن. آپ سارے رمضان میں سوال کیے نا یہ سب, آج تو پھر آپ کی باری ہے. ایسا نہ کریں یار, بچوں سے کر لیں. چلیں ہم نے اصل میں سوال کروں گا فیملی سے, ٹھیک ہے, جو جواب دے. واہ بھائی واہ, چلیں یہ ٹھیک ہے. جو جواب دے گا اس کے لیے ہم نے عیدی رکھی ہے, امیر علیہ سنت والی. ہاں عیدی رکھی ہے. واہ بھائی واہ, ٹھیک ہے, ایک صحیح جواب پر ایک عیدی. سبحان اللہ. مشکات کو بغیر جواب کے 2 عیدی. ارے سبحان اللہ. جواب دے دیں پھر, جی سبھی تینوں ہی جواب دے دیں. بھائی جو جتنے جواب دے گا عیدی لیتا جائے. آپ چاہیں تو آپ ساری آپ لے لیں بھائی, جب مطلب کہ گھی کھچڑی میں گرے گا کہاں گرے گا, گھر میں ہی جائے گا سب کچھ. میں بھی ویسے ہی مدنی کے پاس ہی جانا ہے, میرے کو سب لگتا ہے, باتوں سے تو یہی لگا ہے. یہ 20-20 کی نوٹیں بھی یہی لے لیں گے. نہیں یہ نہیں ملیں گی, یہ تو گھر میں جائیں گے. یہ تو چلے, یہ مشکات کچھ کہہ رہی تھی کیا؟ میں بھی عیدی لوں گی. میں بھی عیدی لوں گا. آپ بھی عیدی لو. اچھا پہلے آپ نعت سناؤ, وہ نعت کا شعر سناؤ. حسبی ربی جل لا ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارے واہ, میری پیاری بیٹی کو 2 عیدی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی حضور تیار ہیں آپ؟ جی. آپ کس طرح تیار بولتے ہیں؟ جی یہی بولتے ہیں. اچھا یہ دیکھو جا کے مدنی کو دے دی, اس کا مطلب بڑی پکی ترکیب ہے یہ. مدنی نے بڑا مطلب کہ یوں کنٹرول رکھا, سمجھ آ رہا ہے. آج فیملی یوں آئی ہاتھ میں بھائی, نہیں یہ نہ کرتے کرتے آئے یہ, ایسی بات. ٹھیک ہے. چلیں مدنی چینل کے ناظرین, اب میں پہلا سوال کرنے جا رہا ہوں ہمارے عبدالحبیب بھائی اینڈ سنس. پہلا سوال ہے آپ کے لیے, سورہ فلق اور سورہ ناس کو
پابندی سے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ماشاءاللہ. جی جس کو جواب آتا وہ ہاتھ اٹھائے. سورہ فلق اور سورہ ناس کو پابندی سے پڑھنے سے گھر میں جادو کا اثر نہیں ہوتا. گھر میں جادو کے اثر سے محفوظ رہتے ہیں. سبحان اللہ. جواب آپ کا ہو گیا جناب درست. یہ ہوئی آپ کی پہلی عیدی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی دوسرا سوال. آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ آیت الکرسی جو صبح شام پڑھے گا وہ اس کا گھر میں صبح شام پڑھے گا اس کا گھر میں چوری اور آگ لگنے سے محفوظ. گھر میں چوری اور آگ لگنے سے گھر محفوظ رہتا ہے اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے. چاچو کا جواب درست ہے. چاچو کا درست ہے. درست ہے. چلو پھر چاچو کو عیدی بھی آپ دیا ہو. چاچو کو عیدی دیتے جاؤ. شاباش. آئیں چاچو کو اور آپ کی عیدی. واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ. چلے ٹھیک ہے. چلو بھائی مشکات میرے پاس آ جائے گی. مشکات بھی آپ میرے پاس ہم عیدی بھی دیں گے نا. ہم عیدی دیں گے. آپ میرے پاس ٹھیک ہے. آپ میرے پاس آ جاؤ. ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ قرآن میں عزت اور وقار کا پیمانہ کس چیز کو فرمایا گیا ہے؟ تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے اور زیادہ تقوی والا. جواب یہ بھی ہو گیا ان کا درست. یہ ہم نے ان کو سوالات بھیجے تھے. ان کی تیاری ان کو کرنی تھی. اچھی تیاری پر عیدی ملے گی. یہ چاچو کا جواب درست ہو گیا. چلو مشتبہ بھائی کو مل گیا. چوتھا سوال ہے قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جو توریت کی سب سے پہلی آیت تھی؟ سورہ انعام کی پہلی آیت. سورہ انعام کی پہلی آیت ہے. جواب ان کا بھی درست ہو گیا ہے. پاپا کا جواب درست ہے. بولو ابو کا جواب درست ہے. پاپا کا جواب درست ہو گیا. چلے مشدد ہو گیا. یہ تو تشدید کے ساتھ درست ہوا ہے. چلے جناب. یہ پانچواں سوال ہے مکی سورتوں میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورۃ اعراف. سورہ اعراف سب سے بڑی سورت ہے مکی صورتوں میں. جواب چاچو کا درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. چلیں دے دے چاچو کو. تو ابھی دادا کو بولو. دادا آپ نے کوئی جواب تو دیا ہی نہیں. چلے ماشاءاللہ. ہمارے عبدالحبیب بھائی کے یہاں ہم نے 5 سوالات کیے اور 5 کے 5 درست جواب دے کر یہ ہماری 5 عیدیاں لے گئے. چلے اللہ خیر فرمائے. اکبر حسین بھائی بڑے آسان سوالات تیار کیے. ساری عیدی ختم ہو جائے گی ایک ایک کر کے. اللہ خیر فرمائے. ہوگی تو اور آئے گی نا. بانٹیں گے تو اور ہوگی تو اور آئے گی. نہیں اور ہے میرے پاس. ٹینشن لینے کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی عید ہے. ٹینشن لے بھی نہیں دو بھی نہیں بھیا. بالکل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کالس لیں. سگے اتار ثاقب اتاری سری نگر کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. آپ سب کو مجھ گنہگار کی طرف سے عید بہت بہت مبارک ہو. میری امی جان نے بھی کہا ہے کہ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کرے کہ ان کی طرف سے بھی عید مبارک. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو سلامت رکھے. ہمارے پیارے رکن شورا کو بھی سلامت رکھے. تمام اراکین شورا بالخصوص ہمارے نگرانی شورا کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. نگرانی شورا کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے میٹھے میٹھے نگرانی شورا کو نظر بد سے بچائے. یقیناً نگرانی شورا کی محنت اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. خصوصی مرشد کا کرم اور واللہ دعوت اسلامی پہ بہت بڑا کرم ہے نگرانی شورا کا. اللہ تعالیٰ آپ کی بہاریں ہمیں نصیب کرے. آپ کے صدقے مجھ گنہگار کی بے حساب مغفرت ہو جائے. برائے کرم آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرمائے گا. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہمارے بے حساب مغفرت فرمائے. امی جان کو بھی میرا سلام. عید کی مبارکباد. آپ سب کو عید مبارک ہو. آپ نے حوصلہ افزائی کی, دعاؤں سے نوازا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا یہ کہ حقیقت بھی یہ ہے اور میرا خیال اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, ہم سب پر دعوت اسلامی کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی نے ہمیں نبھایا ہوا ہے. امیر سنت کی ہمیں غلامی نصیب ہوئی ہے. اور یاد رکھیے کہ دین کی خدمت جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. اللہ کا دین ہے نا. دین اللہ کا ہے. یہ کام اللہ کا ہے. جس سے بھی لے گا اللہ ہی لے گا. بندے کا کوئی نہیں ہے کمال. اللہ ہی اسے کام لیتا ہے. اللہ کی توفیق چلی جاتی ہے. وہ کام کرتے کرتے ہی کسی کام کا نہیں رہتا. تو اس میں بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ کام وہی ہے جو اللہ نے قبول فرما لیا. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے, شاد و آباد رکھے, سلامت رکھے.
اور آج یہ جو مشکلات پریشانیاں، عبدالربی بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو مشکلات اور پریشانیاں ان دنوں آئی ہوئی ہیں، اس کا تو انکار نہیں ہے، لاک ڈاؤن اگرچہ کھل گیا لیکن اس لاک ڈاؤن کے کھلنے کے باوجود بھی جو پچھلے 2-3 مہینے سے پریشانیاں ہیں، آپ بہت کلوزلی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں آپ کی ہو رہی ہیں، سرمایہ دار لوگ بھی ہیں، مڈل کلاس لوگ بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ مدنی بھائی بھی اپنی اس میں کچھ رائے کا اظہار کریں، آپ بھی بتائیں، آپ کے مدنی بھی ایک بزنس سے ان کا تعلق ہے، مشتبہ چاہیں تو وہ بھی اس گفتگو میں حصہ لے سکتے ہیں، تو کچھ اس میں آپ اپنے تجزیہ بھی بیان کریں اور کچھ تسلی دینا چاہیں تو آپ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو، اپنے ناظرین کو تسلی بھی دیں۔ دیکھیں پرابلم تو واقعی ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا سرمایہ دار ہے یا جتنا بڑا اس کا بزنس ہے اتنا بڑا اس نے لاس کیا یا اتنا بڑا وہ ڈیفیکلٹ ٹائم میں آیا ہے۔ اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، ان کے اخراجات تو جاری رہے اور آمدنی اور کاروبار ڈسٹرب رہے، جن لوگوں کو سیلریز دینی تھی وہ بہت بڑا ایک ایشو تھا۔ لیکن جو تسلی والی بات ہے، ایک پلس سائن یہ ہے کہ اب چونکہ لاک ڈاؤن کھلنے کی طرف آ گیا، ٹرانسپورٹ کھل گئے، کاروبار بھی اب امید ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد اور اچھے انداز سے کھلیں گے، تو امید ہے کہ وہ جو پرابلمز آئی ہیں وہ ریکور ہوں گی، ٹائم لگے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈے بائی ڈے ورس گئے۔ یعنی ایک جو سب سے اچھی بات ہوئی، جو لوگ کہہ رہے تھے اور جو ماہرین کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ ہمارے حکمرانوں نے بھی کہا کہ سب سے زیادہ جو مشکل ٹائم ہوگا پاکستان میں وہ آخری رمضان کا عشرہ ہوگا، اور یہاں تک یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ 20 اور 25 مئی کے درمیان روزانہ 1000 آدمی اللہ نہ کرے پاکستان میں اموات ہوں گی، جو پریڈکشنز تھیں۔ اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ وہ ٹائم آ بھی گیا اور ابھی بھی 25, 30, 35, 40 اموات ہو رہی، وہ بھی اللہ کرے نہ ہوں، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑا پلس ہے، دنیا حیران ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جن ملکوں میں کرونا کو اتنا ٹائم ہوا اس کے بعد اس نے اسپائک کیا، اس نے بہت تیزی سے کیا، تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اور اللہ کرے گا یہ اذانیں ہوئیں، دعائیں ہوئیں، ماشاءاللہ پورے لوگوں نے روزے رکھے، افطار میں دعائیں ہوئی، تو یہ ثمرہ نظر آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے جتنی اذان اور اس طرح کا معاملہ شاید پاکستان میں ہوا، کہیں نہیں ہوا، دنیا میں کہیں نہیں ہوا، مجھے نہیں لگتا دنیا میں۔ اور الحمدللہ پھر اس کے بعد جو آخری عشرے میں مسجدوں میں بھی جو رونقیں کچھ بحال ہو گئی آخری عشروں میں، جمعۃ الوداع، تو یہ پلس ہی ہے۔ یعنی اب ہم یوں سمجھیے، یہ ضرور ہوگا، نگران شورا سے بھی عرض ہے اور مدنی چل کے ناظرین سے بھی عرض ہے کہ ہمیں اگلے چند ماہ تک اپنے آپ کو اس کے ساتھ جینے کا عادی بنانا پڑے گا۔ یعنی کاروبار بھی ہوگا، کرونا کے ساتھ جینے کا عادی بنانا پڑے گا۔ یعنی ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کو، اپنی احتیاطوں کو لے کر کاروبار پہ بھی جانا ہوگا، نوکریوں پہ بھی جانا ہوگا، ہو سکتا ہے آگے جا کے اسکولز بھی کھل جائیں ایک لمٹ کے بعد، لیکن ایسا نہیں ہوگا کرونا ختم ہو جائے گا۔ اب اللہ چاہے تو وہ تو آج ہی ختم ہو جائے، لیکن ویکسینیشن آنے تک، اس کی دوائی آنے تک، ہم سب کو، پورے پاکستان کو، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں دنیا میں، کہ ہمیں اب اپنی زندگی کی جو انداز ہے نا تھوڑا سا چینج کرنا۔ یہ نہیں لگتا آپ کو کہ جیسے کہ ایک بیماری ہے نمونیا، جی، ایک بیماری ہے ملیریا، جی جی، اسی طرح ایک بیماری ہے جس کو پہلے ہم نے نام نہیں سنا تھا، کورونا۔ ایگزیکٹلی یہی ایسا ہی ہے، یہ ایک وائرس ہے، بیماری ہے، یہ ایک بیماری ہے، اس کو بیماری سمجھ لیں۔ ہاں، اب پرابلم یہ ہے کہ باقی بیماریوں کی دوائی ہے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے ویکسینیشن اور ایک ہوتی ہے دوائی۔ ویکسینیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے ٹیکہ لگا لیں تو اس بیماری سے آپ بچ جاتے ہیں، جو بچوں کو لگا لیتے ہیں۔ بیمار ہو جائے تو پھر آتی ہے دوائی، اس کی ویکسینیشن بھی بن رہی ہے اور اس کی دوائی بھی بن رہی ہے۔ ویکسینیشن زیادہ ضروری ہے تاکہ ہونے کے بعد دوائی کھانا تو تکلیف تو ہوگی نا، تو ویکسینیشن آ جائے گی تو لوگ ویکسینیشن لگا لیں گے تو اس بیماری سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو ان دونوں پر کام ہو رہا ہے، مگر اٹس ٹیک ٹائم۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی دوائی دریافت نہیں ہوئی، دوائی بن گئی ہے، ویکسینیشن بن گئی ہے، ان کے تجربے کامیاب بھی ہو گئے، لیکن اس کو مارکیٹ کرنے سے پہلے ایک بہت طویل پروسیس ہے، جانوروں پر ہوتا ہے، پھر کچھ انسانوں پر ہوگا، پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھے جائیں گے۔ تو ہمیں اس وقت تک، جب تک یہ نہیں آتا، ہم سب کو یہ ذہن بنانا ہوگا کہ کرونا گیا نہیں ہے۔ پاکستان میں جب سے یہ لاک ڈاؤن کھلا ہے کیسز بڑھ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اتنا بڑا لاک ڈاؤن لگایا نہیں جا سکتا، اتنے سارے لوگوں کا روزگار ہے، تو ہم سب کو اس کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنی ہوگی، تو احتیاطوں کے ساتھ گزاریں۔ آج ہم نے عید کی نماز بھی پڑھی اور عید کی نماز میں مسجد آلموسٹ فل تھی، لیکن الحمدللہ اس کے بعد لوگوں نے مطلب کچھ لوگوں نے اس انداز سے عید مبارک کی کہ ایک دوسرے کو اشارے بھی کیے، کچھ لوگ ماسک پہن کر بھی مسجد میں آئے، نماز کے وقت ماسک اتارے، کچھ لوگوں نے جو بھی احتیاط کر سکتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس میں آپ کو مدنی چینل کے ناظرین یہ عرض کروں کہ مختلف کانسپیریسی، مختلف باتیں کورونا کے تعلق سے بھی چل رہی ہیں، آتی ہیں، ہمارے کانوں سے بھی ٹکراتی ہیں، میسیجز بھی آتے رہتے ہیں، لیکن کورونا کے مریض سے آپ کی ملاقات، جی بالکل، بات چیت ہوئی ہے، کئی بندے سے، سمجھدار، سلجھے ہوئے، پڑھے لکھے
اور اچھے خاصے لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلا ان کو کورونا ہو گیا. تو اب اس میں مطلب کہ بس احتیاط کرنے میں ہی امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں بھی بیان کیا کہ وہ ایک گجراتی میں کہاوت ہے چیتنا نر سدا سکھی، جو محتاط آدمی ہوتا ہے وہ سکھی رہتا ہے. تو ہمیں اپنی احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنی چیزوں کو باقی رکھنا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے. آپ کچھ کہیں گے مدنی بھائی اس حوالے سے؟ آپ کا کیا لگتا ہے تجربہ؟ لوگ ہے نا احتیاط کم کرتے جا رہے ہیں. لاک ڈاؤن تو کھل گیا ہے لیکن لوگ جو ہے نا پہلے جس طرح شروع میں تھا، جب کم تھا تو لوگ زیادہ احتیاط کر رہے ہیں. ہم لوگ نفسیاتی مریض ہیں، آپ کو پتا تو ہے. اب جیسے یہ جہاز کا واقعہ ہوا ہے نا مدنی بھائی، جہاز کا واقعہ ہوا ہے نا، اب کئیوں نے نیت کی ہوگی یار اپنے کو جہاز میں اڑنا نہیں ہے، کم از کم پاکستان میں تو نہیں بیٹھنا. یہ تو نیت کئیوں کی سن لی میں نے. جہاز میں ہم نہیں جہاز میں ٹرین میں چلے جائیں گے. یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ چند دنوں کی بات ہے، اور چند دنوں کے بعد یہ چیزیں ختم. یہ ہمارا جو ہے نا نفسیاتی اثر ہے. ہم بہت ساری چیزوں میں نفسیاتی طور پر اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جہاں ہوتے ہیں نا ہم وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے. ہمارے وطن میں جب 600 مریض تھے نا تو ہم گھر سے نکل نہیں رہے تھے، اور جب 50,000 سب ماسک لگا رہے تھے، اور جو باہر جا رہا تھا اس کو ڈانٹ رہے تھے. اب 50,000 کے قریب کیسز ہو گئے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے بہت تیزی سے مل رہے ہیں. اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. دیکھیں یہ تو ٹھیک فیصلہ ہے کہ ہمیں لاک ڈاؤن ختم کرنا ہوگا، کیونکہ اتنے سارے لوگوں کو بے روزگار گھر پہ نہیں بٹھایا جا سکتا. اب ہمیں یہ شعور آنا چاہیے کہ ہم ڈسٹینسنگ کے ساتھ رہیں اور احتیاط کریں. اللہ پاک کریم ہے، حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. جی کال دیں. محمد ابرار اتاری ٹیکساس سے. ماشاءاللہ آج تو نگران شورا اور رکن شورا دونوں ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں، اور ساتھ ان کے صاحبزادے بھی ہیں. ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہے، اور میری طرف سے آپ کو عید مبارک. خیر مبارک، بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی عید مبارک. ماشاءاللہ. جی کال دیں. ہند کے شہر شاہجہان پور سے مونی ستاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نگران شورا کی آمد مرحبا. نگران شورا اور سلمان بھائی اور تمام مدنی عملے کو میری طرف سے عید سعید کی خوب خوب مبارکباد. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. نگران شورا آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، یہ ارشاد فرمائیں کہ جب بچپن میں آپ کو عیدی ملا کرتی تھی تو آپ اس عیدی کا کیا کرا کرتے تھے؟ براہ کرم ارشاد فرما دیں. اس وقت بھی خرچ کر دیتے تھے، آج بھی خرچ کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ عیدی ملتی اسی لیے ہمیں عیدی سنبھالنے کے لیے تو نہیں ملتی ہے بھیا. تو آپ کو جمع کرنے کا شوق نہیں تھا؟ بعض بچے تو بڑے سنبھال کے رکھتے ہیں. نگران خاندان میں ہو سکتا ہے سب آپ کے بھی ہو کہ دونوں بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں آج ہمارے ساتھ. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے وہ پیسے آپ دیں گے جتنے بھی دیں گے، صبح دیں گے شام میں. بھائی بڑی مشکل سے عیدی ملی ہے، اس کو بھی سنبھال کے کیا کریں گے؟ آپ صحیح کہتے ہیں، ایسی نیچر ہوتی ہے. ایسے نگرانی شورا کو میں بہت پرانا جانتا ہوں. ان کا اللہ پاک کے عطا ہے، ان کو یہ خرچ مطلب اب تو یہ مطلب بہت اچھے ہو گئے لیکن یہ خرچ کرنے میں نہیں سوچتے تھے. ہم جب ساتھ بھی ہوتے تھے نا، میں کبھی کبھی چونک جاتا تھا. ایک ہوتا نا جمع کریں یار، یہ تھوڑا مطلب مہنگی چیز ہے، مطلب اگر لینا ہے یا ذہن بن گیا ہے تو ماشاءاللہ یہ خرچ کرتے تھے. ان کو شروع میں جب یہ مطلب اتنی بڑی ذمہ داریوں پر بھی نہیں تھے تو اس وقت بھی ہم بات کرتے تھے آپس میں کہ یار ایک ہوتا نا کہ یار چلو ایک بجٹنگ کے ساتھ، اور لیکن ماشاءاللہ نیت اچھی ہوتی تھی ان کی، ماشاءاللہ خرچ کر ڈالتے تھے. اور ابھی بھی ادھر کیا حساب ہے، کون خرچ کرتا ہے کون بچاتا ہے، یا دونوں طریقے سے کرتے ہیں؟ مصطفیٰ سے باتیں نہیں ہوئی ہیں. جی مصطفیٰ بھائی آپ بتائیں، آپ عیدی کا کیا کرو گے؟ چھوٹے تھے تو شادی شدہ ہے ماشاءاللہ. مصطفیٰ کی بھی بیٹی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی ہے، میں لاتے آپ. ہاں وہ کوشش کی ان کو اٹھانے کی، لیکن وہ پھر یہاں آ کر پھر اسٹیج کا ماحول کا کچھ اور رنگ بن جاتا، اس لیے ہم پھر نہیں لائے. جی مصطفیٰ بھائی چھوٹے تھے تو یہی سوچتے تھے بھائی ابھی کیا، ابھی چھوٹی موٹی چیزیں جتنی عیدی ہوئی ہے خرچ کر لو، بڑے ہو کے تھوڑی 100-200 روپے 500 روپے معنی رکھیں گے. ابھی 100-200 روپے خرچ کر لو، ابھی الگ بعد میں پھر جمع کر لیں گے. ابھی تو اپنی ضرورت والی چیزیں لے لو. 100 روپے جمع کر کے فائدہ، بڑے ہو کے کاروبار کریں گے تو زیادہ ہی بچ اور مل جائیں گے. ابھی 100 روپے جمع کر کے کیا فائدہ، ایک ساتھ بڑے ہو کے زیادہ جمع کر لیں گے. کیا بات ہے. مدنی بھائی آپ؟ اچھا میں آپ دونوں کے لیے نا بورڈ لگا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ دونوں سے کچھ کروانے کے لیے جاؤں گا. یہ وداؤٹ سلیبس ہے، یہ اچانک ٹھیک ہے، اچانک ہے. جی بورڈ لگائیں مدنی بھائی اور مصطفیٰ بھائی. سیگمنٹ کا نام ہے اچانک سیگمنٹ. اچانک آپ ٹینشن نہ لیں. اللہ اکبر. نہیں آ رہی بھائی نکال چلیں. جی دونوں بھائیوں کے تعلق سے ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ. نہیں عبدالحبیب بھائی کے بیٹے ہو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اللہ اچھے انشاءاللہ ہوں گے. تو کیا مصطفیٰ بھائی نے کیا، میں ایسا میں بورڈ لگانے کے چکر میں ہو گیا تھا. جی مصطفیٰ بھائی نے بتایا کہ میں تو خرچ کر دیتا تھا. ذہن یہ تھا کہ بھی جب بڑے ہوں گے تو پھر زیادہ پیسے کمائیں گے، زیادہ اپنے پاس رکھیں گے، تھوڑے 100-200 کو کیا پاس رکھنا ہے، خرچ کر دیتے تھے. یہ مدنی بھائی نے نہیں بتایا ابھی تک.
मदनी भाई संभालते होंगे तभी तो इनको संभालने के लिए दिया है। ये इसका मिजाज होगा संभालने जी, ये तो बताएंगे तो पता चलेगा ना जी। पहले तो कुछ खर्च कर लेते थे और कुछ जमा भी करते थे। वाह माशाल्लाह। अब तो ईदी मिलती है और खर्च करते हैं। यार अब ईदी मिलती बहुत कम है। इन दोनों से हम सवाल कैसे करेंगे? ये दोनों वालिद हो गए जी। जो बाप है ना, बाप फिर अपने लिए नहीं जीता। ये है ना वालिद का खासा है। अल्लाह अकबर। यानी जब बाप बन जाता है ना, यानी जब तक वो बेटा है ना वो अपने लिए सोचेगा, वाह, लेकिन जैसे ही बाप बन जाता है ना अगले लम्हे वो अपनी औलाद के लिए सोचता है। यार लम्हा नहीं लगता उसको बदलने में। ये मैंने देखा है। यानी अब वो अपने वालिद के बारे में कम, लेकिन अपनी औलाद के बारे में ज्यादा सोचेगा। तो जिस तरह वालिदैन के हक होते हैं ना, इस तरह औलाद का भी हक होता है, औलाद के हुकूक होते हैं। तो इस तरह बाप फौरन इमीडिएट, ये भी एक अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि छोटे से बच्चे होते हैं, हम सोचते हैं यार हमारा बच्चा हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहा। भाई तुमने भी तो तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचा था ना, अब ये छोटे से बच्चों के बारे में भी तुम्हारे बच्चे सोचेंगे माशाअल्लाह, ठीक है, और अपने वालिद को नजरअंदाज नहीं होने देंगे। तो ये चीजें जरूर होती हैं। इसी तरह जो लाउबालीपन होता है ना कि अपनी जान की भी परवाह ना होना, जैसे वो मोटरसाइकिल और इस तरह और बहुत सारे काम नौजवान कर रहे होते हैं, लेकिन नॉर्मली देखा कि जब उनकी शादी हो जाए और खास तौर पे बच्चे हो जाए ना, एहसास हो जाए, अब बंदे को लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पहले तो उसको सोचना चाहिए था, माँ बाप भी हैं, लेकिन चलो फिर अपनी फैमिली के बाद ज्यादा, यानी कभी कभी हमने भी ये सोचा है कि अगर किसी को सीधा करना हो ना तो उसकी जल्दी शादी करा दो, और अगर वो बाप बन जाएगा ना तो उम्मीद है कि कुछ उसकी लाइफ में तो सीधा हो जाएगा या वो टेढ़ा हो जाएगा कि बोझों को टेढ़ा कर देगा। लेकिन नॉर्मली देखा है कि मैच्योरिटी आ जाती है, एहसास जिम्मेदारी, थोड़ा बोझ आ जाता है, तो ये ठीक है। चले भाई मदनी भाई को और मुश्तबा भाई को मार्कर दें, मार्कर वही है जी। आइए आप दोनों, मदनी को मुश्तबा, उसको मिशकात को भी ले जाओ। हाँ मिशकात भी आएगी, मदनी की हेल्प करेगी। चलो अब्दुल हबीब भाई आपको क्या लगता है कि हम इनसे क्या लें? अब पता नहीं आपके जहन में क्या है, बोर्ड तो मंगवा लिए आपने, कुछ ना कुछ तो लिखवाएंगे आप इनसे। आप दोनों एक काम करें कि आपके पास वक्त है 60 सेकंड्स बहुत है। 1 मिनट का टाइम है। मज़ारात के नाम लिखे हैं, बुजुर्गों के नाम, बुजुर्गों के मज़ारात। अच्छा, इस पे सहाबा भी, औलिया भी, सब बुजुर्गों के मज़ारात। चले इनको लिख लेते हैं, आप कॉल ले लें जब 1 मिनट कॉल ले दें, ठीक है। बुजुर्गों के नाम भी लिख सकते हैं आप, बुजुर्गों के नाम भी लिखे, लिखना चाहें, अच्छा इनको दिखाते रहे आप, उर्दू में लिखना चाहें, इंग्लिश में लिखना चाहें, ये इजाजत है। जी जी, रोमन में लिखना चाहें, नहीं जिस तरह भी लिखे। हाँ जी, पढ़ना अब्दुल हबीब भाई नहीं है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, खुद ही पढ़ के सुनाएंगे। चले कॉल दें। मेरा नाम सकीना अतारिया है, मैं बाबुल मदीना कराची से कर रही हूँ। निगरानी शुरा, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। दिल हबीब भाई, आज मिशकात फातिमा तो बहुत प्यारी लग रही है, जज़ाकल्लाह खैर। कौन था? इधर आओ भाई, ये पूछ रही है आप कौन हो। कॉल आई है आपके लिए, इनकी कॉल आई है कि आज मिशकात बड़ी प्यारी लग रही है माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए। आमीन। चले ठीक है, बोलो शुक्रिया, बोलो जोर से शुक्रिया, शाबाश, जज़ाकिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी कॉल दें। मोहम्मद उमर फारूक खान बहावलपुर से अर्ज कर रहा हूँ। हजूर हाजी इमरान अत्तारी साहब और हाजी हबीब अत्तारी साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और जितने भी साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं तमाम के तमाम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है टाइम पूरा हो गया होगा इनका। 1 मिनट चलो भाई, मेरी घड़ी देखी, 1 मिनट हो गया। चले रुक जाए भाई, माशाअल्लाह। चले मुश्तबा पढ़ के सुनाए भाई। मुश्तबा सीधे से अब्दुल्ला शाह गाजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। माइक ले ले, माइक लगा भाई। नहीं जी, दे दे। अच्छा, अब्दुल्ला शाह गाजी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत इमाम बड़ी, ख्वाजा गरीब नवाज। 1 2 3 4 5 इतने मज़ारात पे गए हो यार, 5 ही याद आया। अभी तो मुकाबले की बात थी। अच्छा, अचानक अभी रास्ते में गाड़ी में आपको नाम सुनाएगा। जी, हुजूर गौस पाक, सैयद शुहदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, मौला अली, दाता गंज बख्श, इमाम अबू हनीफा, बीबी फातिमा, अम्मा आयशा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो यूं हमारे मदनी भाई ने ज्यादा नाम लिखकर ये इनाम
अपने नाम ले लिया। ठीक है, ये हमारी मिशकात बीबी जो है ना, ये अपने अब्बू को चलो भाई ईदी देंगी। चलो पापा जीत गए आपके। पापा जीत गए, बोलो पापा मुबारक, बोलो पापा मुबारक। चले माशाल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। अब्दुल हबीब भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आदो आबाद रखे, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। जी माशाल्लाह। अब्दुल हबीब भाई, ये की बातें यहाँ कहाँ से होता है भाई, बता दें भाई इनको। ये आपके घर आप के लिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये भी आप ले लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल हबीब भाई अपने जो है वो साहबजादगान के साथ थे, और अब निगरान शुरा हमारे आज के सिलसिले के नकीब हैं, लेकिन अभी ये जो है गेस्ट बन जाएंगे और नकाबत जो है ये टेक ओवर कर ली जाएगी। और निगरान शुरा का कुंबा जो है ये भी निगरान शुरा के साहबजादगान भी यहाँ हमारे मदीना हॉल में मौजूद हैं। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे प्यारे प्यारे बगदाद रज़ा भाई आप भी, और हामिद रज़ा आप भी तशरीफ़ ले आए। माशाल्लाह, मरहबा, अल्लाह करीम आना मुबारक फरमाए। और आ रहे हैं, और ये भी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं माशाल्लाह। अभी आपने अब्दुल हबीब भाई के साथ जो कुछ किया है, तो क्या मैं वो सब कुछ आपके साथ भी करूँ? आपकी मर्जी है, मैंने अच्छा किया था, अच्छा करना, मैंने बुरा किया हो तो माफ कर देना। नहीं, यकीनन आपने अच्छा किया है माशाल्लाह, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। और ये एनवलप निगरान शुरा के नाम का भी इसमें होना तो चाहिए, वैसे होगा सही। हाजी शाहिद साहब के नाम का है, ठीक है जी। कोई चले जी वो ले लेते हैं, एक है इसमें सब मेरे नाम का, एक तो है आपके नाम का, हो या ना हो बहरहाल है सही एक। मुझे काहे नहीं गया, चले ये आ गया ना जी, देखें मेरे नाम का, आपके नाम का नहीं है। नहीं, जब मुझे कहा ही नहीं गया तो मेरे नाम का कहाँ से होगा? बस निकाल लिया ना मैंने। वैसे अब चूंकि आप तो तैयारी का मौका दिया था आपने, तो हम तो बगैर तैयारी के तो नहीं ना। अब आप तो ऐसा गेस्ट बन गए ना जी, ठीक है। हल्के फुल्के सवाल आते हैं, आप परेशान ना हो। ऐसे बड़ा आसान, इतने आसान किसी एनवलप में नहीं होंगे। और बोले हैं सब, नहीं मुझे क्या पता। नहीं मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना जी। बगदाद भाई भी, हामिद भाई भी, आप भी तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह। चले, इससे पहले कि हम सिलसिले को आगे बढ़ाएं, कुछ 2-4 मिनट नाज़ शरीफ सुन लें। जी ठीक। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सद लेने नूर का आया है तारा नूर का। सद लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। से बूहे बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का।
फैज़ नूर है, रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, दादा 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 अल्लाह अल्लाह आ गए दादा के पास। माशाअल्लाह। मिकदार एमन अतारिया बिनत हामिद अतारी और मिकदाद अतारी बिन बगदाद रदा अतारी, माशाअल्लाह। बगदाद भाई बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें दे आपको। हामिद भाई आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। ईदी आपको मिल गई? जी जी। आप सबकी ईदी के पीछे क्यों पड़े? नहीं वो है ना जी, आज का ये तो सवाल है ही है, ऐसा सवाल होगा। चले, हाँ जी बिल्कुल, मौका है ना जी। मिल गई, मिलती है या नहीं? अच्छा, अभी अभी नहीं मिली होगी ना, मिल जाएगी। पीर साहब की तरफ से तो मिल गई। अल्लाह अल्लाह, पीर साहब की तरफ से मिल गई, नहीं अब्बू की तरफ से मिल गई, हमारी तरफ सुभान अल्लाह जी मिल गई। मुझे मेरे हाथ पे नहीं आई, हाथ में नहीं, तो वो तो घर में मिल जाती है, आपका इंटरनल मामला है। अल्लाह अकबर, पहुंच जाती है माशाअल्लाह, किसी जराए से। माशाअल्लाह। ये भी चले एक अच्छा अंदाज है। और ऐसा मैं एक आपसे ये चारों, आप इस पर भी थोड़ा बताएं कि औलाद जो है ये कब तक अपने माँ बाप से एक्सपेक्ट करे कि मुझे इनको कुछ देना चाहिए। क्योंकि बाद वक्त ऐसा मुझे लगता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप के पास जो है ना ये बहुत कुछ है, यानी माँ के पास जो है वो सोना है, अब्बा जी ने भी कुछ ना कुछ पैसे अपने बैंक में रखे हुए हैं, तो बच्चों को वो देखना चाहिए। औलाद को बड़े हो जाते हैं, अब बाल बच्चेदार हो जाते हैं, फिर भी अपने माँ बाप को यूं इस वजह से देख रहे होते हैं। क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल इसका जवाब बच्चे ज्यादा बेहतर दे सकते। ये सवाल कुछ 3 साल पहले मैंने किया था, लाइव ही, आप दोनों ही बैठे थे, तो इसका जवाब ये कुछ कोई मुबहम सा जवाब मिला था, कोई जवाब मिला नहीं था। क्योंकि मेरा भी यही सवाल था कि बच्चे कब तक एक्सपेक्ट करें, अगर नाजरीन भी सुन रहे हैं, कि कब बच्चों को चाहिए कि वो वालिदैन से ईदी एक्सपेक्ट ना करें कि अब नहीं मिलेगी, शादी तक या ग्रेजुएशन होने तक, टाइम लिमिट। इसमें समझ यूं आता है कि पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। वैसे बालिग होने तक तो बाप की जिम्मेदारी पूरी की पूरी बनती है। अच्छा। वो दीगर ईदी, देखे ईदी जो है ना, ईदी कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ना देने से यूं हो जाएगा, लेकिन वो एक औलाद की परवरिश में जो वालिदैन को अपना किरदार या बाप को माली तौर पर अपना किरदार अदा करना चाहिए, और डेफिनेटली एक बालिग होने तक स्पेशली तौर पर रहता है। इसके बाद अगर वो अपने पाँव पर खड़ा हो गया है या बेहतरी की सूरत में जा रहा है, तो वालिद से जिम्मेदारी कम हो जाती है या ख़त्म होने की तरफ चली जाती है। लेकिन इसमें भी ये डिपेंड करना पड़ता है कि सारे बच्चे जो है ना वो एक तरह के नहीं होते। बाद वक़्त बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश हो जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कम इस्टेब्लिश हुए हुए होते हैं। तो उसके हिसाब से वालिद को अपने बच्चों के साथ मामलात लेकर मेरा ख्याल है चलना चाहिए। और फिर अब ये ईदी है ना, ईदी जो आपने सवाल किया, ये चीज़ के मैं हूँ ना, मेरे वालिद साहब दुनिया से गए, माशाल्लाह हमारे राशिद मदनी आए। राशिद भाई तशरीफ़ लाइए, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ईद मुबारक, तशरीफ़ रखें, सुभान अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप राशिद भाई? ठीक है। तो जैसे मेरे वालिद साहब दुनिया से गए ना, तो ऑलमोस्ट 74-75 इनकी तकरीबन एज थी। मैं नहीं समझता कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना है। मैं अपने वालिद साहब से आज तक ईदी एक्सपेक्ट करता था, और मेरे वालिद साहब देते, क्योंकि मैं कभी बाप के आगे बड़ा बना ही नहीं हूँ। वाह। मैं हमेशा अपने वालिद साहब का बेटा ही रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और मेरे वालिद साहब ने मुझे आखिरी वक्त तक ईदी दी है। क्या बात। इवन कि मेरे चचा अनवर अंकल, वो भी इंतकाल कर गए, अल्लाह इनको गरी के रहमत फरमाए। तो वो जो मेरे चचा थे वो भी मतलब कि थोड़ी हो ज्यादा हो, घर आए या ना आए, मुझे ईदी भिजवा देते थे। इवन कि मेरी फूफी हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो मेरी फूफी हैं,
तो मेरी फूफी भी कुछ ना कुछ मेरे लिए ईदी भिजवा देती थी। इवन कि मेरी खाला, मेरे मामू, वो आज तक मेरे लिए ईदी का एहतिमाम करते रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, लेकिन अच्छा ये जब मुझे मिलती है ना तो मुझे अच्छा लगता है, मैं रियली बता रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि ये मतलब कि मुझे अपना बच्चा ही समझ रहे हैं, और ये इतनी इसमें शफकत, मोहब्बत, प्यार और इतनी इसमें अपनाई छुपी हुई है, तो बच्चे कैसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि अपने अब्बू से ईदी को। तो बच्चे 60 साल का हो जाए और वालिद 110 साल का हो जाए ना, तब भी बच्चों को ये मतलब हो कि अगर वालिद साहब ईदी दे तो ईदी दे, 5 भले वो 10 रुपया दे, 100 रुपया दे, 20 रुपया दे, 1000 रुपया दे, जो अल्लाह ताला ने वुसअत दी है। ये अब अलग चीज़ है कि बच्चे अगर स्टेब्लिश हो जाएं, बच्चों को अल्लाह ताला ने वुसअत दी है, तो वो अपने वालिदैन के हाथ में शफकत और मोहब्बत के साथ, उनके हाथ में ईदी करके, तोहफा कहकर अपनी तरफ से देंगे, तो ये इनको दुआओं का उनके लिए रिटर्न मिलेगा। ये एहतिमाम है कि यार हमारे बच्चों ने हमको जी दिया। तो वो तो ऐसे अमाउंट नहीं है, ये खुशी है। अमाउंट का इधर अमाउंट का मैटर ही नहीं है बेटा। 100 दें, 200 दें, 1000 दें, अमाउंट का मैटर ही नहीं। आपको हम एक अभी प्रोमो दिखाने जा रहे हैं, प्रोमो देखें, उसके बाद फिर हामिद भाई से बात करते हैं। जी, हमारे साथ निगरान शुरा मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए कुछ दिलचस्पी का सामान किया जाए। निगरान शुरा हम सिंधी हैं। तो सिंधी मानो आया, हम सब मुसलमान हैं, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। आप कैसे मुस्कुराएंगे, कैसे मुस्कुराएंगे? निगरान शुरा क्या आपको अब भी ईदी मिलती है? मुझे अब भी ईदी मिलती है। कौन देता है? अमीर सुन्नत ईदी देते हैं। निगरान शुरा जी बेटा, बचपन की ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो, जो पूरी हो सकती थी। मेरे घर वालों ने मेरी ख्वाहिशें पूरी की थी। आप बचपन में मोबाइल यूज करते थे? मेरे बचपन में मोबाइल था ही नहीं। अच्छा, अब कौन शेर पूछेगा? कैसा शेर सुनाइए, मतलब नूर आता हो। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। पुराना हो गया ये शेर, अब कोई नया बात कभी पुरानी होती नहीं। हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। अरे सब आगे पीछे हो गया यार। हामिद भाई, आपने ये प्रोग्राम किया माशाल्लाह, रिकॉर्ड करवाया आपने। आपका ताल्लुक तो एक है ही है, हेजिटेशन तो मेरा नहीं ख्याल के हो। कैसे फील किया आपने ये रिकॉर्डिंग करवाते हुए? मेरा तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था एज अ होस्टिंग के लिए। निगरानी शुरा के साथ ऐसी कोई वो घबराहट नहीं थी, पर एक कैमरा, स्टूडियो फर्स्ट टाइम की जो होती है तो वो थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है पहले माशाल्लाह। सब आप हामिद भाई को कुछ बताते हैं, गाइड वगैरह करते हैं कैसे परफॉर्मेंस देनी? ये पूछते हैं तो, लेकिन ये कि बच्चे को हाथ पैर मारने देने चाहिए। ये भी बाप के लिए भी एक पैगाम है ना, क्वेश्चन भी है, इनको सवाल भी है। मारने देने चाहिए। जब तक अब लगे कि डूब रहा हो तो फिर कोशिश करनी चाहिए, वरना उम्मीद यही करनी चाहिए कि तैर जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये सवाल भी तो इसमें बनता है कि ये क्या, इनको क्या पेपर नहीं मिल रहे थे और क्या हो रहा था? ऐसा क्या हुआ? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? वो जो थे वो यही था जो भी हो रहा है ना। ये यही था बिल्कुल, यही था। उस दिन भी रिकॉर्डिंग में एमन आई हुई थी, आपके सामने अभी भी एमन जो है बैठ नहीं रही है। उस वक्त भी यही था, ये बैठ नहीं रही थी, इसने पेपर गिरा दिए सारे। अच्छा, इस वक्त इसको प्रोग्राम तो चलाना नहीं है, वो आपको करना है। उस वक्त इसको प्रोग्राम करना आता था, तो काम भी करता है, बच्चा भी एमन की वजह से पेपर आगे पीछे हो गए थे। एमन वजह थी और बच्चे भी थे, तो इसलिए पेपर जो से आगे पीछे हो गए। चलिए अल्लाह खैर फरमाए। ऐसा बाप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्ड कर सकता है? एतमाद करे, एतमाद करे, आगे बढ़ाए, और अगर गलती करता देखे तो एक अच्छे अंदाज से, मोटिवेशनल अंदाज से उनकी इस्लाह करने की कोशिश करे माशाल्लाह। और कोशिश मतलब गलती जब तक कहते ना कि अब ये जैसे चल रही है ना एमन है, अब ये चल रही है तो अभी इसी तरह चलते चलते बड़ी होती है ना, चलेगी भी, कुछ काम भी करेगी, कुछ गिरेगी भी। तो ये है, अब ये साहब हैं, अब ये साहब हैं तो ये जागेंगे भी, सोएंगे भी, यूं भी गिरेंगे, यूं भी गिरेंगे। तो ये होता है, ये होता है। तो ये बच्चों के साथ इसी तरह बंदे को अपने चलना चाहिए। और जब वक्त पर इनको, अगर आपके तजर्बात हैं और ये आपके तजर्बात से फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं तो लेकिन हर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होता अपने अब्बू के तजर्बा से फ़ायदा उठाने। अच्छा, ये भी मैं बता दूं
کہ ہر وقت باپ تجربے کار ہو ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات اولاد اپنے والدین سے زیادہ تجربے کار ہو جاتی ہے. صحیح. تو پھر والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے بعض تجربات سے فائدہ اٹھائے. بعض چیزوں میں حامد کو تجربات زیادہ ہیں، بعض شعبوں میں، اور بعض کاموں میں بغداد کو تجربہ زیادہ ہیں. تو میں پھر ان سے کچھ نہ کچھ بینیفٹس لیتا رہتا ہوں. اسے میں یہاں پہ ایک بات عرض کروں کہ ایڈ کروں، باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ ایک بڑا دوستانہ ماحول رکھنا چاہیے. آج کل جو میرے دوست بھی ہیں، میرے بھی آگے پیچھے لوگوں سے سننا ہوتا ہے، جو بیٹا ڈسپوائنٹ ہوتا ہے نا زیادہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ باپ اس کو ہر وقت ٹوکتا رہتا ہے، کسی نہ کسی بات پہ اس کو ٹوکتا رہے گا. اللہ کے جب نگران شورا کا ہی بیان ہے کہ اسی طرح فرمایا تھا کہ اس اولاد کی بار معاشرے میں لوگ سنتے ہیں، اس کی 10-12 لوگ اس کی عزت کرتے ہیں کہ بھائی یہ آئے گا نا تو اس کا تجربہ اچھا ہے، پر یہی بچہ جب گھر میں جائے گا تو باپ اس کو چپ کرا دے گا کہ بھائی تجھے تو کچھ آتا ہی نہیں. تو والد کو چاہیے کہ اپنی اولاد پہ ٹرسٹ کرے. اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ باپ یہ سمجھتا کہ میں تجربہ کار ہوں، میری عمر 50-60 سال ہو چکی ہے، یہ بھی 15-20 سال کا ہے، تو میرے تجربات سے یہ فائدہ اٹھائے. تو وہ شاید یہ باپ یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں 50-60 سال کا جو تجربہ ہے وہ ابھی 15-20 سال کی عمر میں اس کے سارا وہ اس کے ذہن میں ڈال دوں. فیلڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آج راشد بھائی، آج ایسے کئی ٹاپکس ہیں جس میں ہمارے بچوں کو ہم سے زیادہ تجربہ ہے. اب موبائل لے لیں، موبائل میں ہمارے بچوں کو ہم سے زیادہ تجربہ ہے. ایسی بات. اسی طرح اور بہت سارے ایسے شعبے ہیں جو ٹیکنالوجی کے تعلق سے ہیں. اب ٹیکنالوجی کے تعلق سے لے لیں یا آج کل کے پروفیشنز کے تعلق سے لے لیں، ایون کہ ایڈوانس ایجوکیشن ہے اس کے تعلق سے لے لیں، تو اولادوں کو مطلب کہ زیادہ ہم سے زیادہ تجربات ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات. کیا کر رہی ہے؟ دے دو مائک بھیا. اللہ بولو، اللہ 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 ایمن بولو، اللہ 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 اللہ. آپ یہ بتائیں، ویسے پوچھنا نہیں چاہیے آپ سے، میں بھی آسان سوال ہی کرتا ہوں. ویسے اس میں یہ بھی ہے کہ اگر میں وہ کروں گا نا تو اس میں پیسے 4 بچ ہی جائیں گے، لیکن چلیں وہ زیادہ دینے سے اور یہ تو میں ہی دلائے جی. سب آپ لے کر آئے. اب یہ میں صحیح جواب دوں، میں عیدی لے لوں. ہم حامد بھائی بغداد بھیج پوچھتے تھے. آپ کریں. حامد بھائی اور بغداد بھائی، آپ کو 5 سوال کے جواب دینے ہیں. آسان جو ہے وہ سوال ہیں، اور ہر سوال پر آپ کو انشاءاللہ یہ ایک جو ہے وہ عیدی کا ایک نوٹ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ملے گا. اور نگران شورا چونکہ لے کر آئے لہذا انہی کی ہاتھ سے ملے گا. اگر نہیں آتا ہو تو پوچھ سکتے ہیں نا، ٹیم تو ایک ہی ہے نا. فیملی پوچھ نہیں سکتے، یہ فیملی کوسچن ہے. عبدالحبیب بھائی کے ساتھ کیا کیا آپ اپنے آپ نہیں، آپ نے عبدالحبیب بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ یہی کیا ہے نگران شورا نے. چلے جی، میں نے یہی کیا تھا. ویسے آپ میرا اس نے جانا ہے، آپ اکیلے ہی سارے جواب دے دیں گے بغداد بھائی، ایسا مشکل سوال نہیں. اتنا ایسے بول کے پھر نہیں آتا نا تو زیادہ اللہ رحمت کرے، اللہ رحمت کرے. آگے سوال ہے جی، کوشچن پہلا آپ سے. بغداد بھائی آپ بتائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بغداد بھائی بتائیں، حامد بھائی بتائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون سا سرما استعمال فرماتے تھے؟ عصمت. جی عصمت درست جواب ہے. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. ایک نوٹ ہو گیا. تو آخر میں ایک ساتھ آپ دیتے رہے نا، آخر میں ایک ساتھ کرا کر لیں گے. پوری تلاوت ہونے کے بعد بھی 14 سدے باتیں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام بتائیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اگر شعر میں بھی ان کا نام آتا ہے، وہ شعر بھی سنانا چاہیں تو. شعر تو یاد نہیں آ رہا. میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ. سبحان اللہ. اگلا سوال ہے جی، تیسرا سوال، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام بتائیں. آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے. ماشاءاللہ. یہ آپ نے کتنے درست دیے؟ ایک، اور انہوں نے 2 تو 3 سوال ہوئے نا، یاد رکھیے گا. آگے جی، ہم رکھیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ. درست جواب ہے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. ماشاءاللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قبیلہ قریش. قبیلہ قریش سے تعلق تھا. جواب یہ بھی درست ہے. اب آپ نے جتنے درست جواب دیے ہیں اسی حساب سے لے لیں. آپ نے گنتی رکھی.
درست 5 نوٹ دے دیں دے دیں گے بھیا, دے دیں گے, چلو یقین مانو دے دیں گے, بھروسہ کرو یار. یہ 5 نوٹ کہتے کس کو کتنی دینی تھی؟ بغداد بھائی نے 3 سوال درست 3 جواب درست دیے, حامد بھائی نے 2 درست دیے جی. 3 بغداد بھائی کو, 2 حامد بھائی کو. ویسے بچوں کے بارے میں بغداد بھائی سے زیادہ بات چیت کرنی چاہیے, ان کو ایکسپیرینس ہے بچوں کو خاص طور پر. بچوں کے جو پروگرام میں بچوں کے ساتھ نہیں کرتا, میں خود اکیلا سولو کرتا ہوں, وہ بچوں کے ساتھ زیادہ نہیں ہے. بغداد بھائی ریکارڈڈ کرنا مشکل ہے یا لائیو؟ ریکارڈڈ. کیوں؟ لائیو چل رہا ہے نا, ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین کی کال بھی شامل کرتے ہیں, پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی میں محمد سلیم اتاری حیدرآباد امریکن کوارٹر سے میں بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج عید کا دن اور پیارا دن, میں ماشاءاللہ نگران شورا ماشاءاللہ اتنے پیارے آج لگ رہے ہیں, ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے ہمیں عید بھی ہو گئی ہے الحمدللہ. اگر کاش امیر سنت تشریف فرما ہوتے, ان کی زیارت بھی کر لیتے. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. ابھی میں نے ایک اور بھی ان کے ساتھ سوال جواب کرنے ہیں آپ کے بارے میں انشاءاللہ. 2-3 کالیں لے لیں پھر وہ بھی کرتے ہیں. جی میں حجاب عطیہ رپوکی سے عرض کر رہی ہوں, آپ سب کو میری اور میرے گھر والوں کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. پیارے نگران شورا, آپ بچپن میں کیسے عید مناتے تھے اور اپنی عیدی کا کیا کرتے تھے؟ جزاک اللہ خیرہ. گھومتے پھرتے تھے, مادری ماحول تو تھا نہیں, کچھ اتنی سمجھ تو تھی نہیں, گھومتے پھرتے تھے اور بس عید گزر جاتی تھی. کپڑے وہی نئے کپڑے پہننے ہیں, گھومنا پھرنا ہے, اور عیدی تو بس جب بھی ملی تو خرچی کر دی. عیدی بچانے کا کبھی ذہن بنا ہی نہیں. چلے. اور آج کل آپ ویسے آپ مشورہ کیا دیں گے سر؟ کس چیز کا؟ ویسے ایک چیز مجھے پوچھنی تھی کہ جب آئے تھے عبدالحبیب بھائی, مدنی بھائی, مشتبہ بھائی ماشاءاللہ, تو ان کو آپ نے پہلے سے سوالات دیے ہوئے تھے, تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اصل میں ان کے جو سوال تھے نا جی وہ تھوڑے مشکل بھی تھے نا, تو آپ کے تو دیکھیں کتنے آسان سوال. ہلکا ہاتھ رکھا آپ کے اوپر. ٹھیک ہے, اچھا اس وجہ سے. چلے بہر یہ بھی, یہ فی ہی معافی اس کو کہتے ہیں, اس پہ بھی کچھ تھا. بہر ایکٹیویٹی بھی کرواتے ہیں آپ سے انشاءاللہ. اب میں دیکھ رہا ہوں یہ بچے امتحان بھی لیتے ہیں کبھی کبھی, اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. ایسی صورتحال میں سب کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ بیچارے ان کو کوئی مدنی ہے وہ عطا فرمائے. دادا اچھا اس وقت سلمان بھی ویسے بندہ تھوڑا بچوں کی ہینڈلنگ بھی یہ بھی سیکھ رہے ہیں نا بھی کیسے, کبھی جو ہے نا کبھی تایا جی اٹھا رہے ہیں, کبھی دادا جی اٹھا رہے ہیں. ہر بچہ الگ الگ ہوتا ہے. اچھا یہ تو بتائیں آپ کو عیدی کتنی ملتی ہے اور ابھی تک ملتی ہے نہیں ملتی؟ مجھے جی یہ بھیا یہ مدنی چینل والا ہے, سوشل میڈیا والا ہے, یہ اپنے سوالات خود ہی بنا کر پوچھنا شروع کر دے گا. جی مجھے عیدی گستاخی کر رہا ہوں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, اللہ آپ کو برکت دے. تو معاف کیا جی, چلیں جی معاف کیا, چلو معاف, اللہ آپ کو برکت دے. ایسی بات گستاخی والی کوئی بات ہے نہیں, بالکل پوچھ سکتے ہیں آپ, اللہ برکت دے آپ کو. مجھے 2 روپے بھی یاد ہیں, 2 روپے 1 روپیہ, یہ بھی کسی زمانے میں, یعنی جب نوٹ ہوتا تھا 1 روپے کا 2 روپے کا, یہ بھی ملتے تھے. اور جب 5 روپے ملتے تھے تو یہ ہوتا تھا بہت پیسے مل گئے, 5 روپے بہت پیسے ہوتے تھے. اچھا جی. اور ابھی بھی الحمدللہ ابا جی جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. ہاں جی ملی ہے, اس بار مل گئی, مل گئی, پہنچ گئی ہوگی, ابھی میں نے اس کو چیک کیا نہیں, اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں پیسے میرے. اچا واہ, ارے بھائی ڈیجیٹل آپ کیش نہیں دیا کرو, اب سے آپ ڈیجیٹل. اللہ سلمان بھائی ڈیجیٹل ہو گئے تو آپ اصل میں میرے والد صاحب ہیں نہیں نا جی یہاں پر, آپ پنجاب میں وزیر آباد میں تو بھیج دیتے ہیں ماشاءاللہ. آپ سٹارٹ ہو میرے سے آن لائن, ٹھیک ہے, پھر میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ. مدینہ حامد بھائی, بغداد بھائی, آپ دونوں بھی مائک جو ہے وہ آپ کو بغداد بھائی کو دوسرا وائرلیس مائک لگا ہوا نا جی, اور آپ کا مائک آپ دوسرا یہ مائک لے لیں, یہ والا, دونوں وائٹ بورڈ پر آ جائیں ماشاءاللہ. یہ بھائی جان میرے پاس اگر آ سکتے ہیں تو جی. ویسے مجھے ایک کو لٹا دیتے ہیں کہ میں بچے جو ہے نا مجھے پکڑا دیں, بالکل بچوں کو سلانا چپ کرانا, یہ میں اس میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہے, کر لیتا ہوں. ماشاءاللہ اللہ آپ کا حسن ظن قائم رکھے. کیا کرنا ہے جی میں بتاتا ہوں جی, آ جائیں جی. قرآن پاک کی سورتوں کے نام لکھیں گے
اور 63 منٹ کا انشاءاللہ کاؤنٹر ہمارے پاس رکھا ہوا بنا ہوا. چلو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. 63 سیکنڈ کا. اچھا 63 سیکنڈ کا میں ہو کر آ جاؤں, یہ لکھتے رہیں گے. 63 سیکنڈ کا کاؤنٹر ہے, اور جیتے گا کون یہ میں بتاؤں گا. آپ نے مقابلہ کیا, یہ اس سے قرآن پاک یہ حفظ کی طرف گئے ہوئے ہیں, اور یہ بھائی صاحب آپ لکھنے تو دیں, جیتے گا کون یہ تو میں بتاؤں گا نا, ابھی تو میرے پاس ہے نا جی. لکھیں جی قرآن پاک کی صورتوں کے نام لکھیں, آپ لکھیں دونوں لکھیں. 63 سیکنڈ کا کاؤنٹر جو ہے نا یہ بھی چلا دیں. کال بھی لے سکتے ہیں جی, کال لے دیں. میرا نام محمد شہزاد اطاری ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. حاجی عمران صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا اپنے بچوں کو یا اپنے میرے والد صاحب وفات پا گئے ان کو چھوٹوں کو 10 روپے تک بھی عیدی دے سکتے ہیں, اور آپ اپنے بچوں کو آج کتنی عیدی دی ہے؟ نہیں عیدی تو دے سکتے ہیں نا, 10 روپے دے سکتے ہیں, 5 روپے دے سکتے ہیں, 20 روپے دے سکتے ہیں. میں دیکھیں 20 روپے کی نوٹیں لایا ہوں, میں عیدی دے ہی رہا ہوں 20 روپے کی. تو اس میں عیدی کا تعلق میرا خیال ہے وہ مالیت سے نہیں ہے کہ کتنی مالیت آپ عیدی دینا چاہ رہے ہیں. عیدی ایک خوشی کی بات ہوتی ہے, عیدی ہوتی ہے, یہ کوئی پراپرلی کوئی مہینے کی خرچی نہیں ہوتی کہ اس سے بغیر گھر نہیں چل سکے گا یا بچے کا گھر خرچ نہیں چل سکے گا, اور جو عیدی ملے وہ لے لینی چاہیے. لیکن میں یہی دیکھ رہا ہوں جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے, یعنی عیدی کچھ ہو ہی رہا ہے, عید کے دن عیدی, یہ زیادہ ٹائم ختم ہو چکا ہے جی, مزید نہیں لکھ سکتے جی. بغداد بھائی آپ سب سے پہلے, آپ کیونکہ میرے رائٹ ہینڈ پہ آپ ہیں جی, میں پڑھ کے سناؤں یا آپ پڑھیں گے؟ پڑھ کے سنائیں آپ پڑھ کے سنائیں. سورۃ الناس, سورۃ الفلق, سورۃ الاخلاص, سورہ کہف, یاسین, فاتحہ, کافرون, سورۃ القدر, واقعہ, رحمان. 9 10. ہاں جی, آپ نے کتنے لکھے ہیں حامد بھائی, پڑھ کے سنائیں ذرا. مائک لے لیں. سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ کافرون, سورہ اخلاص, سورہ ملک, سورہ یاسین. جی آپ نے لکھی ہیں 7, اور آج کا یہ مقابلہ حامد بھائی جیت چکے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ جو پورے وقت میں کم لکھے گا وہ جیتے گا. یہی تو بات ہے اصل میں وہ 20 یہ جو ہے نا 2020 سنا یہی ہے کہ یہ جب سے شروع ہوا ہے نا کچھ حادثات زیادہ ہو گئے ہیں. یہ دیکھیے جی, جب میں کر رہا ہوں امتحان لے رہا ہوں تو اس امتحان میں یا اس مقابلے میں کون جیتے گا اس کا فیصلہ بھی تو میں ہی کروں گا نا. رول پہلے بتانے کا ہوتا ہے ویسے, چلے یہ اسی لیے تو نہیں بتایا نا, ورنہ آپ پیچھے رہ جاتے. چلے جی کالس لیں کچھ جی, کالس لیتے ہیں پھر مزید آگے بڑھتے ہیں جی. نانے شولا جی کل مسکا کہتو آپ سکو عید مبارک ہو. میرا نام کلو ایمان ہے. ماشاءاللہ, آپ کو بیٹا عید مبارک ہو. بہت بہت شکریہ. جی میں محمد خان بات کر رہا ہوں میاں والی کے شہر سکندرآباد سے. پورا رمضان آپ کے ساتھ گزارا ہے, بڑا مزہ ہے, اور چینل دیکھنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا. ابھی بھی آپ ہی کا چینل عید والے دن بھی دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بس مدنی چینل دیکھتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں, اللہ کریم مدنی چینل کو نظر بس سے بچائے. آمین آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ کالس لیتے ہیں پھر. محمد علی بھائی گھبراہٹ تو نہیں ہو رہا نا؟ آپ کے پاس کیا؟ نہیں میرے پاس گھبراہٹ نہیں ہوتی. چلے ماشاءاللہ سجل مدنی چینل کا پہلے دن کا سلسلہ بہار عید بڑا زبردست ہے. اس میں ماشاءاللہ رکن شورا کی آل اولاد سے ماشاءاللہ کویسچن ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے. اللہ پاک تمام رکن شورا سے بس سے بچائے. آمین. محمد نبی رضا تاری مدنی لاہور. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی فرمانے کا. جی اور کال دیں. عبدالرزاق اتاری باغ اتار باندی سے بات کر رہا ہوں. میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ آپ اپنے شہزادوں کو کتنی عیدی دیتے ہیں؟ یہ نکلوا کر ہی رہیں گے بھیا. یہ راز تشت ازبام کر دیں آپ. کیا ہوتا ہے یہ؟ مطلب سب کو بتا دیں. اتنا مشکل کون بتائے گا؟ آپ کے اوپر یہ, آپ بتائیں نہ بتائیں. اللہ اللہ اللہ. ان کو بھی ہو گئی ہے یا ان کا بھی نمبر آنا ہے ابھی؟ میں سب کو عیدی ایکول دیتا ہوں. اچھا واہ جی واہ. میرے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کو. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے. نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے جی, اگر اچھی نیت ہو تو. راشد بھائی آپ سنائیے, کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں.
اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے ماشاءاللہ. آپ مدنی چینل پہ تھے پچھلے دنوں سلسلے میں؟ جی دوپہر یار میں دوپہر کی ٹرانسمیشن میں جدول. اچھا محسن بھائی والے اس میں. محسن بھائی والے ماشاءاللہ. یہ دونوں شہزادے ہیں ماشاءاللہ. یہ بسکٹ کھول کے دیں ان کو ذرا، تھوڑا کھائیں. بس یہ کھول کے مت دیجیے گا، اب مجھے ذہن میں آ گئے چاکلیٹ لگی ہوئی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کے کپڑے جو ہے یہ. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے مدینے کی، باپو مدینے کی ہے نا، یہ ہے مدینے کی. اب اس کے گتے نہ اس کے چاکلیٹ نہ یہ سب ہے. اب اللہ خیر فرمائے. آمین. کہاں رکھیں گے، کہاں ڈالیں گے، سمجھ نہیں پڑ رہی. اللہ رحمت فرمائے. علی بھائی ہمارے ساتھ رکن شورا حج کے لیے تاری ماشاءاللہ. یہ میں ان سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں سر. ماہ رمضان مبارک میں ہماری ایک روٹین رہی ہے، ہمارا روزے رکھنے کا انداز رہا ہے، اور بہت سارے گناہوں سے بندہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ دیکھا گیا ہے ماہ رمضان کی باہر آتے ہیں سب، لیکن جب یہ موسم رخصت ہو جاتا ہے تو پھر روٹین بھی ہم اپنی چینج کر لیتے ہیں. یعنی روٹین چینج پازیٹیو سینس میں ہونی چاہیے، لیکن نیگیٹو سینس میں یہ روٹین چینج ہوتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ کہ ہمارا جو پازیٹیوٹی ہے یہ برقرار رہے اور جو اچھے کام ہم کر رہے ہیں یہ کرتے رہیں؟ یہ تو ہے نا الحمدللہ، رمضان آتا ہی نیکیوں کی ایک سمجھ لیں پریکٹس کے لیے، اور پورا ماہ مبارک ہی بندہ وہ جائز اشیاء کھانا پینا جو عام طور پہ بندہ کھاتا پیتا ہے اس سے بھی رکا رہتا ہے. جی. اور نمازوں کی پابندی، تو پھر تراویحاں، تو قرآن پاک کی تلاوت. تو اللہ کریم بس رمضان کے صدقے یہ سب کی پریکٹس کیا یہ عادت میں شمار ہو جائے کہ تلاوت قرآن پاک ڈیلی ہو، نوافل ہوں، ذکر و درود ہو، اور یہ نیکیوں کا سلسلہ اللہ کرے قائم رہے. میں شیطان بھی پورا ماہ قید ہوتا ہے. جی. وہ بھی کھلتے ہی اپنا زور لگاتا ہے پورا یہ. اور ایک تعداد، خیر اس دفعہ تو لاک ڈاؤن اور صورتحال چینج تھی، لیکن جو پورا ماہ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، چاند رات سے گویا لگتا ہے کہ شیطان آتے ہی اپنا کام دکھانا شروع کر دیتا ہے. اور وہ جو پورا ماہ کے نمازی ہوتے ہیں وہ ایک دم مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں. ماحول سے اگر اٹیچ رہیں گے، جیسے دعوت اسلامی کا پیارا مدنی ماحول ہے، اور آج جتنے بھی ذمہ داران ہیں، نگران شورا خود رمضان کے مہینے میں یا اعتکاف سے ہی ماحول سے وابستہ ہوئے، تو ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جنہیں رمضان سے دعوت اسلامی ملی اور دعوت اسلامی سے مستقل اٹیچ ہو گئے وہ، تو اللہ کی رحمت سے مدنی کاموں کا ذہن بنا، استقامت بھی ملی، اور اللہ نے مزید کام کا موقع دیا. تو آج رمضان اور اعتکاف کے ہی صدقے آج نگران شورا ماشاءاللہ یہاں موجود ہے اور دعوت اسلامی کی اتنی بڑی ذمہ داری پہ کام کر رہے ہیں. تو اٹیچمنٹ ضرور رکھیں، اگر اٹیچمنٹ نہیں رکھی تو پھر وہ لاس ہو جائے گا. یہ صحیح. جی ہے سب. اللہ خیر فرمائے. اور ظاہر ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ وابستہ رہو. سبحان اللہ. الصحبۃ مؤثرہ، صحبت میں اثر ہوتا ہے. ٹھیک. حدیث پاک میں آتا ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دیکھو تم کس کو دوست بنا رہے ہو. جی. تو یہ جو دوستی، صحبت، ماحول، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں. ٹھیک. مگر مسئلہ یہی ہے کہ آپ کس نیچر کے ہیں. جس نیچر کے ہوتے ہیں نا اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں آپ. ایسے بچے بھلے لوگ بعض اوقات یوں، جیسے خوشی کے موقع پر بھی آپ اگر کوئی ذکر اللہ کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، عید کا دن ہے، آپس میں بیٹھے مل کر، مطلب دسترخوان بھی لگا ہوا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، گٹھلیاں رکھی ہوتی ہیں گھر میں، یوں بھی ایک سلسلہ کار ہوتا ہے. تو اس میں بھی لوگوں کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کیا ماحول بنایا ہوا ہے. یہ ایک خوشی کا ماحول ہے، وہ یہ جو آپ نے انداز اختیار کیا ہوا ہے، یہ خوشیوں میں کرتا کون ہے؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ خوشیوں میں ایسا کرنا چاہیے نا. خوشی ہو یا غم ہو، اللہ کی نافرمانی کو تھوڑی کریں گے، بلکہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ. میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا، اتنے غم کے، یعنی ان سالوں میں اتنے، جب سے یہ سال شروع ہوا ہے، اتنی پریشانیاں اور غموں کو قوم دیکھ رہی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے آج عید الفطر جیسی خوشی کا دن، نعمت و بڑا دن ہم کو دیا ہے، تو اس کو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزاریں. لئن شکرتم لازیدنکم، جو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اپنی نعمت اور بڑھا دیتا ہے. تو یہ خلاصہ ہے ترجمے کا. تو اس میں ہونا یہی چاہیے کہ بندہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور آج بھی اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. ابھی ہم بھی تو ہنس بول ہی رہے نا. جب رونے کی باری آئے گی، جب کوئی پرسوز یا کوئی ایسا رکت بھری بات آئے گی، تو آنکھوں سے آنسو بھی نکل سکتے ہیں اور مسکراہٹوں بھی آئے گی. تو یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کو رب کی نافرمانی کر کے ہی خوش ہو سکتا ہے. مطلب ایسے دل کا کیا فائدہ ہے یار جو رب کی نافرمانی سے راحت پائے. ایسی دلوں کو کیا کرنا ہے؟ دل تو وہ اچھا کہ جس میں مطلب جو رب کی فرما برداری سے جس کو چین و سکون سبحان اللہ نصیب ہو. دل ہے وہ دل
جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. ماشاءاللہ. کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ عدنان شیخ سے کلام سنتے ہیں. مدینہ. جی. آپ کے دونوں شہزادوں کا نام کس نے رکھا؟ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ نگران شورا نے خود ہی فرمایا تھا کہ حامد رضا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ نے اپنی کنیت ابو حامد رکھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید حامد رضا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی حامد رضا کا نام جو ہے سلیکٹ ہو چکا تھا. نہیں، مجھے ایسا یاد پڑ رہا ہے، شاید جو میری یاد پڑ رہا ہے کہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا، حامد نام یہ مجھے جو یاد پڑتا ہے یہ حضرت علامہ کوکب نورانی صاحب نے شاید رکھا تھا. اصل میں ہم رہتے مطلب وہ مسجد کے ساتھ ہی ہمارا گھر تھا، شاید مجھے یاد پڑتا ہے گلزار ابھی مسجد میں، تو انہوں نے غالباً مجھے یاد پڑتا ہے نام رکھا تھا. ابو حامد تو میں شروع سے ہی اپنی کنیت ابو حامد کر چکا تھا، تو امام غزالی علیہ رحمہ ہو چکے اب شروع سے ہی وہ منہاج العابدین مطالعے میں آ چکی تھی، تو اس وجہ سے یہ ایک چیز بن چکی تھی. اللہ کا شکر ہے. امام غزالی سے پہلا آپ کا تعارف کب ہوا؟ امیر سنت سے تعارف سنتے رہے بیان میں، اس سے پہلے تو میں نہیں جانتا تھا مدنی ماحول میں آنے سے پہلے، لیکن مقتوۃ المدینہ سے جو میں نے ایک جس کو کہتا باضابطہ مطالعے کے طور پر جو کتاب میں نے لی وہ منہاج العابدین تھی. ماشاءاللہ. تو یہ مجھے بہت اچھی لگی تھی منہاج العابدین. یہ شاید میں نے 92-93 میں یہ کسی حد تک یہ کتاب پڑھ لی تھی. مرحبا. منہاج العابدین الحمدللہ. مدینہ. اسی سے تصوف پڑھنے کا مزاج بنا تھا. صحیح. منہاج العابدین سے ہی. جی. امیر اہل سنت کا کلام آپ نے فرمایا کہ امیر اہل سنت کچھ کلام ایسے ہیں جو شاعر کو خود بھی بڑے پسند ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کلام کا آپ نے خاص یہ میں نے اصل میں خود ہی امیر سنت نے بابا یار یہ کلام مجھے اس طرح میں یہ بہت پسند، طرز بھی یہی پسند ہے. اچھا، آپ کو کون سا ایسا کلام پسند ہے، بہت زیادہ کلام پسند اور آپ تنہائی میں بھی یا وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے ہوں؟ اصل میں ہے یہ کہ یہ کیفیتوں پر ڈپینڈ کرتا ہے. یہ جو ہے نا یہ کیفیتوں پر ڈپینڈ کرتا ہے. کلام آپ کو اپنی کیفیت کے ساتھ ہی، جب آپ مثال کے طور پر کبھی مدینہ شریف جانے کا کلام پسند آئے گا، مطلب دل کرے گا، کبھی رونے کی طرح، کبھی عشق رسول کے حوالے سے آپ کو زیادہ مطلب کہ کلام کی طرف رغبت ہوگی، کبھی مناجات کی طرف آپ کی رغبت زیادہ ہوگی. تو یہ آپ کے اس وقت کی کیفیت پر بہت زیادہ منحصر یا کلام ایسے ہوتے ہیں جو دل کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے. میں نے غور کیا اس پر، مجھ سے پہلے بھی یہ سوالات ہوئے ہیں تو میں نے غور کیا اس کے اوپر، مجھے یہی سمجھ آیا ہے. تو یہ ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. امیر سنت کے ایک سے ایک جیسے کلام ہے، تو کبھی مدینہ شریف جانے والا تو کبھی مدینہ کے فضائل پر. سبحان اللہ. تو یہ اللہ حسن رضا خان صاحب کے کلام کو بہت اچھے لگتے ہیں. کلام سے الوداع سے بات چلی، آپ نے الوداع کے بارے میں اپنے بہت سارے ان کے نعت خانوں سے الوداع امیر اہل سنت کا جو کلام ہے سنا ہوگا. کون سے ایسے نعت خان کے جس کا الوداع خاص طور پر یہ سنتے ہیں اور کیفیت عجیب ہو جاتی ہو؟ اب جو بھی اصل میں ہے وہی اس ٹائم پر کون پڑھ رہا ہے یہ بھی ہوتا. ابھی پچھلے دنوں ایک اور نعت خان بیٹھے تھے امیر سنت کے رات مدی مذاکرے میں، میرا پہلا تعارف تھا نعت خان سے، اپنے منچ پہ ہی تھے وہی اسٹوڈیو میں. تو وہ ماشاءاللہ اچھا لگ رہا تھا وہ پڑھ رہے تھے. تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی کون کلام کبھی کون سا، کبھی بعض کلام بعض کی آوازوں میں زیادہ آپ کو یوں شروع سے آپ کی طبیعت بن جاتی ہے طرز میں اور لوگوں کی آواز میں، ماشاءاللہ پھر اس کو وہ اچھا لگتا ہے. طرز بھی آپ طرز فرماتے ہیں، طرز بھی بڑی چیز میٹر کرتی ہے. یہ بھی ایک بڑا سینس ہے کون سا کلام کس انداز میں پڑھنا ہے. چلیں بہرحال اللہ کریم خیر فرمائے. ناظرین کی کالز دیتے ہیں، مزید آگے بڑھتے ہیں. جی. سگے اتار فہد اتاری عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا، اراکینی شورا جو موجود ہیں اور دیگر مدنی چینل کے جو ملحین ہیں ان سب کو
دل کی अथाह गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक इस ईद को हमारे लिए ईद सईद बनाए और आइंदा साल हम सबको रमज़ान मदीना नसीब फरमाए। निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है कि जिस तरह माशाअल्लाह ईदी लेने देने का सिलसिला है, तो क्या मदनी चैनल के नाजरीन के लिए ऐसा मौका हो सकता है कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया की तरफ से ईदी लेने की तरकीब हो जाए? जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन भैया। कितनों को और कैसे हो? मैं आपको सही बताऊं, इस बार जो रमज़ान शरीफ में एक बड़ी बरकतों वाला मामला ये भी सामने आया कि अमीर सुन्नत की ये जो मगरिब के बाद की जो दुआ थी ना, इफ्तार के बाद, ये तो जो इफ्तार के बाद की दुआ यार, अगर ये तो कैसी ईदी थी यार, भारी भारी जाए बंदा है, यकीन माने कमाल। सबको कैसे मतलब अमीर सुन्नत ने अपनी आगोश में क्या दुआ का अंदाज हो, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसा मतलब हुआ। और दावत इस्लामी के अराकीन शूरा, आपका तो माशाल्लाह नाम लेकर के, और फिर अराकीन शूरा, और फिर इसके साथ मुबल्लिगात, मुबल्लिगीन, मुरीद होने वाले, तालिब होने वाले, उलमा और मशाइख अहले सुन्नत, और पूरी उम्मत, सना खान, उलमाए कराम, मशाइख कराम। अच्छा, एक और बात, जो हैं जो आएंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, उनके हक में भी ये दुआएं कबूल हो, आमीन। ये बड़ी मतलब के वो, तो ये अगर देखा जाए तो ये इनाम है हमारे लिए, सच्ची बात ये है, इनाम है। अल्लाह ताला मेरे सो को सेहत तो दुरुस्ती दे, सलामती अता फरमाए, और इसी तरह ये अपनी बरकतों से, दुआओं से, नेकी की दावत से, इल्म दीन के मदनी फूलों से हमें नवाजते रहें, आमीन। वरना वो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि जिसको ये ईदी कहते हैं वो सब तक कैसे पहुंचेगी। ठीक है जी। मोहम्मद शहजाद अत्तारी निगरान शुरा, आपको तमाम हाज़रीन नाज़रीन को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। निगरान शुरा मदनी फूल नसीहत का अता फरमाइए, और नसीहत में यकीनन बरकत है। अल्लाह पाक हमें इस मुबारक दिन का सदका हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, मुर्शिद करीम का साया सलामत रखे। अल्लाह पाक आलम इस्लाम पर अपना फजल फरमाए, आमीन आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुफ्ती साहब मिजाज शरीफ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप ठीक हैं? कुछ सुबह का आप ही हाल अहवाल बताएंगे या कुछ आगे बढ़ें? किसका हाल अहवाल? जो हादसा हुआ, शहीद हुए, अल्लाह के करी के रहमत फरमाए। इस तरह के वाक़यात जब भी होते हैं वो लवाहिकीन को गम नहीं पहुँचता, एक कौमी सानियात बन जाते हैं। और फिर ये है कि हमारे शहर का वाक़या है, तो ज़्यादा बंदा सामने रख लो, दिल पर असर लेता है। फिर ये है कि कई लोग निकल आते हैं कि जनाब फ़लाँ का रिश्तेदार है, फ़लाँ का यूँ है। तो दो अफराद ने तुमसे रब्ता किया, एक ने गुस्ल के ताल्लुक़ से रब्ता किया कि भाई मैयत की कैफियत ऐसी है, गुस्ल अब किस तरह दिया जाए, अहम मौजूद है आपने। दूसरा जो है वो शनाख्त नहीं हो रही थी एक की, उन्होंने फिर रब्ता किया कि 80% जो है वो हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारा ही भाई है, और क्या हम क्लेम कर लें कि ये हमारा ही भाई है। ऐसा इसके अंदर जो है वो मैयत को तकलीफ़ पहुंच रही होती है, यानी जितना टाइम गुजरेगा मैयत को तकलीफ़ पहुंचेगी। फिर जो लवाहिकीन हैं, अगर मिसाल के तौर पर 15 दिन तदफीन नहीं होती तो उनके घर में तो कोहराम बचा होगा, वो रोज़ाना जो है उनका जो ज़ख़म है वो हरा होगा, कम ताज़ा होगा। फिर फ़िक्रें दिन ब दिन जो है वो तरक्की पाती रहेंगी, क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या सिचुएशन होगी। कोई ऐसी सूरत होनी चाहिए। जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया, मैंने उनसे अर्ज़ भी किया कि कुछ कोशिश करें ऐसी SOPs बन जाए जिसमें तदफीन भी हो जाए और आप लोगों को पता भी चले कि हमारी मैयत कौन सी है। यानी कब्र के निशानात बाकी रखना ये इस्लाम को मतलूब है। यही वजह है कि कब्र हमवार नहीं की जाती, उसके ऊपर कोहन बनाया जाता है, उसके ऊपर पत्थर लगाकर निशानी लगाना प्यारे आका अलैहिस्सलाम से साबित है। यानी लवाहिकीन का एक हक़ होता है कि उनकी जो मैयत है वो वहाँ जाके फातिहा पढ़ सकें, उसकी खबरगिरी कर सकें कब्र की। तो ये तो एक बुनियादी हक़ है उनका
یہ ہو سکتا ہے کہ ڈی این اے وغیرہ کے سیمپل لیے جاتے ہیں. اب ایک بال بھی مل گیا تب بھی ڈی این اے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو ہر ایک کے اوپر ایک نمبر لگا دیا جائے اور جتنے بھی یہ میتیں تھیں سب کو ایک ساتھ دفنا دیا جائے اور کتبے لگا کر اس پر بھی نمبر لگا دیے جائیں. تدفین فوری ہو جائے اور پھر جس کا جو شناخت ظاہر ہو بتاتے چلے جائیں کہ جناب یہ فلاں نمبر فلاں کی ہے، فلاں نمبر فلاں کی ہے، فلاں نمبر فلاں کی ہے. اس طریقے سے تدفین بھی جلدی ہو جائے گی، لواحقین کا جو غم ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے کی طرف جائے گا اور خود جو میت کی کا احترام ہے اس کو تمام شہداء کی قبریں جی ایک حصے میں رکھ دی جائیں. جی ہاں. ہمارے اولڈ سٹی ایریا میں، پرانی بات کر رہا ہوں میں، میں نے بھی خالی قبرستان ہی دیکھا ہے. اولڈ سٹی ایریا میں ہمارے ایک بلڈنگ ہوتی تھی، وہ بلڈنگ گر گئی تھی مفتی صاحب. تو جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ قبرستان جب جانے کا مجھے ہوتا تھا دادا اور دادی کی قبر پر فاتحہ وغیرہ کے لیے، تو مجھے میرے والد صاحب بیان بتاتے تھے کہ فلاں بلڈنگ گر گئی تھی تو اس بلڈنگ کے جو لوگ تھے ان کو یہاں پر دفن کیا گیا. تو ایک نشانی تھی کہ سارے لوگ یہاں دفن ہوئے تھے. تو آپ کا میرا خیال ہے یہ کہ یہ جیسے کہ اس حادثے کا کوئی نام کہ بھئی اس کے جو مرحومین ہیں وہ اس ایریا میں دفن ہیں اور ان سب کی قبروں پر ایک نشان رکھ دیا جائے تاکہ جب تک کہ شناخت معلوم نہیں ہوتی نشان رکھا جا سکتا ہے. شناخت معلوم ہوتے چلے جائے گی لوگ اپنی تختیاں لگانا شروع کر دیں تو تدفین جلدی ہو جائے گی. اس سے اب ایسا لگتا ہے کہ اگر آگ نہ لگتی، کیونکہ طیارہ جب بھی گرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جسم جو ہے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتے ہوں. اس مرتبہ چونکہ شہر میں گرا ہے اور ریسکیو فوراً پہنچ گیا ہے تو لوگوں کی باڈیاں جلی ضرور ہیں لیکن یہ ہے کہ جسم کا ڈھانچہ سلامت ہے. کھال جل گئی ہے، چہرے کی کھال بھی جل گئی ہے. اب وہ جو نشانیاں بتا رہے ہیں بھائی پیشانی ٹھیک ہے، سامت اتنی ہے، ہاتھ پاؤں اپنی جگہ پر ہیں، گوشت نکل آیا ہے، یہ اس لیے ہوا ہے کہ ریسکیو فوراً ہو گیا اور آگ بجھا دی گئی تو حیت جو جسم کی وہ باقی رہ گئی. ورنہ تو ہوتا یہی ہے کہ چونکہ اس میں فیول بہت زیادہ ہوتا ہے طیارے میں، جب وہ نیچے گرتا ہے اور آگ بھڑکتی ہے وہ جلتی رہتی ہے تو پھر آگ تو ہر چیز کو کھا جاتی ہے، پھر تو کچھ نشانیاں باقی نہیں رہتی. تو اب ایک صاحب جو نکلے ہیں خوش نصیب طیارے سے، ان کا بیان یہی ہے کہ دھواں تھا، ایک جگہ سے مجھے روشنی نظر آئی تو میں باہر آ گیا. میں یہ بھی سوچ رہا تھا صاحب کہ جب وہ نکلے ہیں تو ان کا یہ بیان ہے کہ مجھے ہوش آیا، پہلے بے ہوش ہو گیا تھا. تو اگر تو ایسا ہی ہے کہ سارے بے ہوش تھے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قدرت کی طرف سے ایک نظام ہے کہ اگر روح قبض ہو رہی ہے تو بے ہوش ہے وہ اور سکون سے ہو رہی ہے. مطلب اگر بے ہوش نہ ہو اور اس حالت میں روح قبض ہو رہی ہو اور اعضاء کی جو نا ٹوٹ پھوٹ کا نظام جاری ہو تو کتنی تکلیف ان کو ہو رہی ہوگی. تو یہ بے ہوش ہو جانا بھی اس مرحلے پر ان کے لیے تو عافیت کا سامان ہے. میں اس پہ دو باتیں میں عرض کروں گا. حامد کا جب حادثہ ہوا تھا جی میرے بیٹے کا، مفتی تو تقریباً 1 مہینہ وہ ایک بے ہوشی، پھر آہستہ آہستہ تھوڑی سی ریکوری ہوتی رہی لیکن اس کی چوٹیں سر میں تھی. آپریٹ تو نہیں ہو سکتا، وہ سر میں بعض چوٹیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی آپریٹ نہیں ہے. صحیح. لیکن انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ دماغ آپ کا میں اتنی چوٹیں لگی ہیں تو اندر میں سر میں ہمارے کو کوئی سر پہ ایک ڈنڈا مار دے تو کب تک اس کا درد رہتا ہے. تو میں غور کرتا تھا کبھی اس پر کہ اگر یہ بچہ ہوش میں ہوتا تو اس وقت یہ شاید درد کی وجہ سے چیخ رہا ہوتا لیکن اس پر بے ہوشی تاری رہی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ پھر آہستہ آہستہ ہوش بھی آتا رہا اور وہ درد بھی ریکور ہوتا رہا. تو یہ بھی ایک قدرتی چیزیں ہیں. تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ یہ ایسی چیز ہو جاتی ہے. خیر اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے اور اللہ کرے کہ یہ جلدی مجھے اتنا نہیں پتا کہ یہ ابھی اتنی ساری ان کی پہچان کا بھی کام باقی رہ گیا. جی کافی باقی ہے. یعنی وہ خود کنفیوز ہو رہے ہیں ورثہ کہ بھئی یہ ہماری باڈی ہے کہ نہیں ہے. تو باقی تو ہے. یہ بہت تکلیف دہ معاملہ ہے کہ جب وہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ مرحوم کی تدفین نہیں ہو جائے گی نا، اس کا جنازہ ہو جائے، تدفین ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ موڈ میں چلا جاتا ہے آدمی. اس وقت ایک سنگل موڈ کے اندر ہے کہ وہ روزانہ سمجھے کہ وہ موت کی خبر ہے. یہ چیزیں ہیں. اللہ رحمت کر، اللہ خیر فرمائے اور اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین. جو
मतलब इसमें मुसलमान इंतकाल कर गया, अल्लाह सबको गरी के रहमत फरमाए। सब जिस तरीके से ये सानिया हुआ है, एक होता है कि जहाज़ बिल्कुल बुलंदी पर है और वो इंजन फेल हो गया, वो नीचे आ गया। बिल्कुल 250 मीटर का फासला है। जो लोग बता रहे हैं कि 250 मीटर के फासले पर ये पहुंच नहीं पाया। मंजिल इतनी दूर हो गई कि वो कभी नहीं आएगी। तो ये और ज़्यादा तासुफ पैदा करता है, अफसोस पैदा करता है। फिर बाज़ लोगों के जो अहवाल हैं कि उनके साथ हुआ क्या। अब एक साहब का पता चला कि जी वो माशाल्लाह उन्होंने हाफिज़ कुरान थे, 15 रोज़ा तरावी भी सुनाई उन्होंने जी। अच्छा, तरावी सुनाने के बाद फिर अमेरिका का कोई वीज़ा था उनके पास, बड़ी मुश्किल से कतर पहुँचे। पता चला कि जी आगे तो नहीं जा सकते, मौजूदा हालात में इमिग्रेशन के कानून चेंज हैं। फिर वो वापस आए। मतलब घर वालों को उनके वापस आने का भी नहीं पता था, कि सिर्फ एक भाई को पता था। कराची का बंदा लाहौर से क्यों आ रहा है, वो तो जा रहे थे, कतर पहुंच चुके थे। परवाज़ ही उन्हें लाहौर की मिली। लाहौर की जब परवाज़ मिली तो 2 दिन के बाद इस जहाज़ में उनको आना हुआ, सिर्फ उनके भाई को पता था। और उन्होंने भी फिर घर वालों को इफ्तार के बाद बताया कि भाई ऐसा मामला हो गया है। तो अब हम देख सकते हैं कि जब मौत का चक्कर कैसा होता है, लिखा हुआ है, आनी होती है तो किस तरीके से वो आती है और जिस जगह आनी होती है, जिस तरह आनी होती है। और ये सानिया, अब हकीकत ये है कि ऐसे कई सानिहात हमारे यहाँ होते रहते हैं और फिर आदमी वो नफसियाती तौर पर थोड़ी देर तक इन्वॉल्व रहता है, फिर उसके बाद ज़ाहिर दूसरी तरफ फिर वो निकल जाता है। लेकिन अमीर सुन्नत ने पिछले दिनों ये सानिया पर ही कई चीज़ें ऐसी हमें समझाई थी कि जब कुछ ऐसा सफ़र शुरू करें तो इस्तिग़फ़ार, कलमा तय्यबा और सफ़र की दुआ, और मतलब कुछ इसकी मामले में कि नीयत ज़हन हो कि ये हो सकता है मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो, जैसे इनकी ज़िंदगी का ये आखिरी सफ़र था और ये आगे पहुंच गए जहां इनको वो हर एक को मौत तो आनी है। तो अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह हम सबको आफ़ियत आफ़ियत और आफ़ियत अता फरमाए। आमीन आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। कुछ कॉल से थे मुफ्ती साहब, फिर आपसे कुछ मज़ीद जी। नाम मोहम्मद अशरफ अत्तारी, हैदराबाद से। निगरान शुरा की बारगाह में सवाल करना था कि इनके साथ जो बैठे हैं कि 1 साल मदनी काफिले में मैंने सफर किया तो उससे माशाल्लाह बहुत तजर्बा हुआ सीखने का। अगर 1 साल और सलमान भाई अगर फरमा दे तो माशाल्लाह डबल इनका हो जाएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कमोबेश 5 मरतबा दोबारा अपने आप को जो है पेश कर चुका हूँ 1 साल के मदनी काफिले में जाने के लिए। मदनी मरकज़ हुक्म करे, अभी मुझे बोले उठो जाओ, तो मैं अल्लाह की रहमत से अपना सामान लेके आ जाऊँगा। कहाँ भेजने भेज दें जी। ये स्पिरिट होती है और ऐसे स्पिरिट होनी चाहिए। आपने दावत इस्लामी के काम देखे ना, दावत इस्लामी माशाल्लाह कह सकते हैं कि मैदान में आती है और कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि जिससे आपको समझ आ जाती है कि दावत इस्लामी ने कुछ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये दावत इस्लामी के इस तरह के जो कारकुन हैं, जो काम करते हैं, वाबस्तगान हैं, ये इनकी स्पिरिट है, ये इनकी कहते हैं वो डिवोटेड होते हैं। इस तरह ये अपने आप को पेश किए हुए होते हैं। तो जो तहरीक के मेन जिम्मेदारान होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, ये तहरीक के जो मेन जिम्मेदार होते हैं, जो सोचते हैं, जिनको थिंक टैंक कहते हैं, जो मुशावरतें करते हैं और जिनको फैसले करने होते हैं कि यार अब ये करना चाहिए, उनके लिए ये जो इस्लाम भाई होते हैं ना, ये बहुत बड़ी धारस होते हैं। उनको पता होता है कि यार हमने एक डिसीजन लेना है। डिसीजन 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 कमो बेश इस तरह, फिर 1, 2, 10 से 2, 4 इधर से मशवरे हो गए। लाखों से तो मशवरा नहीं किया जाता ना, मशवरे तो चंद इस्लाम भाई करते हैं और चंद इस्लाम भाई करके फैसला करते हैं। उस फैसले को अमली जामा पहनाने वाले हजारों लाखों कारकुन होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वाबस्तगान होते हैं। ये उन पर डिपेंड करके फैसले किए जाए, अपने इस्लाम भाई कर लेंगे इतना। फिर एक डिपेंड होता है जो हमें पैसा देते, चंदा देते हैं कि नहीं यार ये अपने ऐलान करें, इंशाल्लाह पैसा मिल जाएगा। ये चंदा देने वालों पर एतमाद होता है, प्रैक्टिस हो जाती है। काम करने वालों पर एतमाद होता है कि नहीं यार इनको दो, ये कर लेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि पिछले चंद महीने से, जब से लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, आपने तहरीक की स्पिरिट देख ली होगी।
تحریک ایک نئے انداز سے آپ کے سامنے آئی ہے. یعنی ہمارے دعوت اسلامی کے کارکنوں کو بعض کام ایسے تھے جن کے کرنے کے اتنے تجربے نہیں تھے، لیکن چونکہ اس ٹائم پر حاجت و ضرورت تھی، کیونکہ سیلاب ایک جگہ آتا ہے، زلزلہ ایک جگہ آتا ہے، لیکن کورونا تو ملک کی اور بین الاقوامی سطح پر ایک پریشانی آئی نا. ان تمام تر جگہوں پر جو اسلامی بھائیوں نے اپنی خدمات انجام دی، پھر تھیلی سیمیا کے تعلق سے جو اسلامی بھائیوں نے اپنی خدمات انجام دیں، اس طرح یہ جو راشن کی تقسیم اور یہ اناج کی تقسیم اور کھانے پینے کی تقسیم جس میں اسلامی بھائیوں نے اپنی خدمات انجام دی، میں خود پرسنلی طور پر اپنے اسلامی بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامی کو یہ سعادت دی ہے. یعنی ہم سب کے لیے یہ سمجھے اس طرح کے کارکن ایک نعمت سے کم نہیں ہوتے جو آگے سے آگے بڑھ رہے ہو. تو میرے تو یہ مدنی چینل میں بھی دیکھا ہمارے اسلامی بھائی جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ مطلب جاب سے نکل کر ان کی سروسز ہوتی ہیں، اور دیگر ہمارے شعبے ہیں، دارالفتہ اہل سنت ہے، اسی طرح مطلب ہمارے آن لائن سروسز ہیں. تو جو دعوت اسلامی کی یہ جو مفتی صاحب شروع سے دعوت اسلامی میں، مطلب یہ مفتی بن کر دعوت اسلامی میں نہیں ہے، یہ دعوت اسلامی میں مفتی بنے، یہ دعوت اسلامی میں وہ عالم بنے، دعوت اسلامی میں وہ مبلغ بنے، وہ دعوت اسلامی میں یہ بنے. تو ہم سب دعوت اسلامی کی پیداوار ہیں الحمدللہ. تو تحریک جو ہے نا یہ اس طرح اسے اسلامی بہنوں کا اپنے انداز سے کردار ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دی ہے. مفتی صاحب یہ لاک ڈاؤن میں دعوت اسلامی کی یہ جو سروسز سامنے آئی ہیں، میرا خیال ہے یہ جس طرح دنیا میں یہ نیا ہی ہوا 3-4 مہینے میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے بھی سارا نیا ہوا ہے. کرنا کیا ہے ایسا جیسا آپ نے کہا نا کہ ایک تحریک ہوتی ہے کارکنان میں، جو اسلامی بھائی ہیں ذمہ داران نیچے کی سطح کے. ہمارا کوئی بھی چھوٹا پروجیکٹ ہو یا بڑا پروجیکٹ ہو، اس کو کامیاب کرنے والے ذمہ دار ہی ہوتے ہیں. اور ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گمنام ہیرو ہوتے ہیں. یعنی چہرے تو کچھ افراد کے سامنے آپ آتے ہیں بھی، ایک بس بھی روانہ اگر کرنی ہے کسی علاقے سے تو وہ بھی ایک ذمہ دار کی محنت سے ہوتی ہوگی. کام ان کا نام اپنا ہو ہی جائے گا، ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب وہ جو محنت کرتا ہے ہر ہفتے کے لیے اس کی محنت ہے. اب اس کی محنت اتنی عظیم محنت ہے کہ اب کوئی ایک نیا اسلام بھائی جاتا ہے اجتماع میں، دل پہ چوٹ لگتی ہے، وہ راہ راست پر آ جاتا ہے، وہ سنت و بڑی زندگی اپنا لیتا ہے، تو کتنی بڑی کامیابی ہے اس کے لیے. کہیں مسجد بنانے کا معاملہ ہو، اب جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے اب خون کے کیمپ کہاں لگائے تھے دعوت اسلامی نے؟ انوالومنٹ ہی نہیں تھی کوئی. اب کوئی تو ہوگا جس نے شہر یہ نظام سنبھالا ہوگا، کبھی نہیں کہتا جی، یا کسی ایک شہر میں سنبھالا ہوگا. تو یوں ابھر کر سامنے آنا، سنبھالنا، خلوص دل سے لے کر چلنا، خلوص اور جذبہ، یہ دو وہ چیزیں ہیں جو دعوت اسلامی کو چلا رہے ہیں. یعنی جذبہ ہے، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر تو ناکامی کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑے گا. بچوں سے کچھ بات نہیں کہہ رہے آپ؟ جی میں اصل میں استاد صاحب آئے ہی ہیں تو آپ نے لے لیا موضوع، پھر وہ اتنا سیریس موضوع ملا ہے، وہ ایک حاضری پوری ہو جائے پھر کر لیں. ہاں جی پورا. میں نے تعارف کروانا تھا پہلے، لیکن اب آپ جلوہ فرما ہے ماشاءاللہ. مفتی صاحب خود بھی ماشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں دیکھا مدنی چینل پر بھی خود راشن کی تقسیم کے لیے جیسے وہاں گئے نا اپنے گاؤں، ہم تھر تک گئے تھے ہم چڈو سے ہوتے ہوئے. یہ آپ کے لیے بھی زندگی کا پہلا تجربہ ہوگا ایسے اس طرح کا؟ بالکل بالکل. کن علاقوں میں گئے تھے آپ؟ علاقے کا نام بھی بتانے کا. ہم میرپور خاص پار کرنے کے بعد، کراس کرنے کے بعد، پہلے گاؤں تھا وہاں پہ سمن گوٹ، وہاں پر نیو مسلمز کچھ رہتے ہیں، ان کے پاس گئے. پھر ناک کے سیدھ میں چلتے گئے، مروا گورچانی، ڈگری، ٹنڈا جان محمد، جھٹو، نوا کوٹ، مٹھی. تقریباً 5 شہروں میں ہمارا جانا ہوا. اس پورے سچویشن ہے مفتی صاحب پریشان. سب ایک غیر ملکی میڈیا نے جب ہم آئے ہیں اس کے 2 دن کے بعد ایک خبر شائع کی، اور وہ واقعہ ہمارے جانے سے 2 دن پہلے کا تھا. یعنی غیر ملکی میڈیا نے رپورٹ کی کہ خاتون 5 ماہ کی حاملہ، شوہر جو ہے وہ شہر میں جا کے دیہڑی کر لیتا تھا، کچھ کما کر آ جاتا تھا،
اور کسی شہر سے نزدیک کسی گاؤں میں رہتا تھا. اب اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے. آخری 15 روپے اس کے پاس بچے تھے جو اس نے بسکٹ خریدے 15 روپے کے اور بچوں کو لا کر دیے تھے. تو غذا کی کمی کی وجہ سے اس خاتون کا انتقال ہو گیا. تو خبر یوں تھی کہ بھئی مر گیا تو اب لوگ آ رہے ہیں اس کے پاس دینے کے لیے اور اپنا ادارے بھی آ رہے ہیں, افراد بھی آ رہے ہیں. تو لوگوں کی زندگی تو متاثر تھی. خاص طور پر اس پوری پٹی کے اندر انڈسٹری نہیں ہے. جن علاقوں میں انڈسٹری نہ ہو تو دوسرا متبادل زراعت ہوتا ہے. زراعت بھی ظاہر بات ہے ہر شخص زمین لے کر کام کر رہا ہو, حاری ہو, ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ بکریاں پال رہے ہوں گے, کچھ کے پاس یہ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو چونکہ میں نے جس ماحول سے آنکھ کھولی ہے, میرے والدین انتہائی غریب تھے. میرے والد صاحب بیسیکلی تو کسان تھے. انڈیا سے ہجرت کر آئے تھے. روہتک ہمارا علاقہ تھا, تو وہاں بھی جو خاندان تھا وہ کاشتکاری کرتا تھا. پھر گورنمنٹ نے جن کی زمینیں تھیں ان کو یہاں زمینیں دی, تو جہاں جس کو زمین ملی وہاں جا کر آباد ہو گیا. تو ایک موقع پر جو ہے وہ باپو شریف, سید عبدالقادر باپو شریف, ان سے بات چیت ہوئی تو کہنے لگے کہ میں 1970 سے جڈو جا رہا ہوں. ان کا مرچی کا کام تھا. مرچی جڈو جو ہے مرچ منڈی ہے ایشیا کی دوسری بڑی. تو فرمایا تھا کہ میں ٹرک پر بیٹھ کر جایا کرتا تھا, یعنی بسیں نہیں چلا کرتی تھی اس زمانے میں. تو میرے والد صاحب ایک مرتبہ مویشیوں کا غلہ پورا جو ہے ریوڑ پیدل لے کر آئے تھے کراچی. اچھا. جی ہاں, اللہ اکبر. پیدل لے کر آئے تھے. تو اب وہ بھی والدہ بتاتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ نقصان ہوا اور بیماری آ گئی اور ایک جانور بھی نہیں گھر میں تھا. پھر انہوں گاؤں چھوڑ کے شہر میں آئے. تو یہ زندگی چل رہی ہوتی ہے. دیہات کے لوگ ہوتے ہیں, چھوٹے شہروں کے لوگ ہوتے ہیں. اتنا بڑا سانیہ ہو جائے, لاک ڈاؤن ہو جائے, تو وہ غریب کہاں جائیں گے بیچارے. ہاں ہاں, اللہ رحمت فرمائے. اللہ رحمت فرمائے. اور اب بھی دیکھیں, یہ اب بھی اس کے متاثرین نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے. سب جو فیز 2 ہے نا, یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اور مفتی صاحب خاص طور پر جو بڑے لوگ ہیں نا, اب جو متاثرین ہیں اس کے, چھوٹے لوگ تو دہاڑیوں پر آ جائیں گے. دکانیں کھل گئی ہیں, دکان پر کام کرنے والا دکان پر آ جائے گا. اب متاثر ہے دکان والا. اب دکان والے نے پیمنٹیں کرنی تھیں, دکان والے نے کوئی فلیٹ بک کروایا ہوا تھا, دکان والے نے کوئی قرضہ دیا ہوا تھا. نیچے سے لے کر اوپر تک, اوپر سے نیچے تک, ایسا ہی یوں مطلب کہ یہ یوں جھولتا ہے, جیسے جھولا نہیں ہوتا, یوں جاتا ہے, یہ جھولتا ہے. یہ کبھی ادھر افیکٹڈ ہوگا, کبھی ادھر افیکٹڈ ہوگا. افیکٹڈ ہیں, متاثرین ہیں. ایسا نہیں ہے کہ چیزیں سیٹلڈ ہو چکی ہیں. ڈسٹربنس کل بھی تھی, آج بھی, اور کئی مہینوں تک ڈسٹربنس رہنے کا امکان موجود ہے. آپ نے کل بھی جو کرنے والے تھے, کل بھی آپ نے مدد کی ہیں, آپ نے آج بھی اپنی مدد کو جاری رکھنا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اپنے آس پاس یہ انتظار مت کیجیے گا کہ کوئی میڈیا پر خبر چلے گی تو پھر جناب ہم جا کر کسی کو دینے کے لیے جائیں گے. میں آج بھی عرض کر رہا ہوں, اب بھی اگر پاکستان کے مخیر حضرات اپنی پوری زکوٰۃ, پوری فطرے کے ساتھ اگر مستحقین تک اپنی چیزیں, اپنا پیسہ پہنچا دیں, پاکستان میں میرا گمان غالب ہے, پاکستان میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ رہے. یعنی کہ کوئی شاید وہ ایسا صاحب نصاب ہو جائیں سارے, یا کم از کم ایسا ہو جائے گا کہ اس کے پاس زکوٰۃ وہ لینے والا نہیں رہے گا. اتنا پیسہ ہے, یعنی خربوں روپے کی تو صرف ہمارے عشر ہے, خربوں روپے کا عشر ہے, اور خربوں روپے کی یہاں پر زکوٰۃ بنتی ہے. اگر صحیح طور پہ یہ سارا تقسیم کا نظام ہو جائے نا, اور منی ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ایک اسلام و دین نے ہمیں جو بتایا, اگر اس کے حساب سے ہو جائے اور ڈھونڈ لیا جائے اور اس تک پہنچ جائے تو بہت خوبصورت بات ہو سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر بہار عید ہے, اللہ کا احسان ہے, پر مسرت ہے مسلمان, عید کی کیا شان ہے, پر مسرت ہے مسلمان, عید کی کیا شان ہے.